میں چند الفاظ عربی کے اردو میں اس کے ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ سکیں، کیونکہ بہت سے الفاظ اردو میں ترجمہ نہیں کیے جاتے ہیں اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، الفاظ کو سمجھتے ہیں کیونکہ سنتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہمیں معنی نہیں معلوم ہوتے. تو جیسے کہ لفظ ربا ہے، خاص ربا، خاص بڑھوتی یا بڑھوتی کے بارے میں، اس کے مطلب بڑھوتی ہے، ربا کے مطلب بڑھوتی. دوسرا ایک الفاظ ہے البیع. البیع سودا، ال لگ جاتا ہے تو خاص سودا، اسپیسیفک ڈیل. غنم، غنم کے معنی اردو لینگویج میں نفع اور انگلش لینگویج میں پروفٹ. پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. غنم عربی میں جب ہم کہتے ہیں غنم، اس کے معنی اردو لینگویج میں ہوگا منافع، پروفٹ. انگریزی میں پروفٹ کیا ہوا اس کا. اسی طرح عربی کا ایک لفظ ہے منافع. بڑے غور سے سنیے گا، عربی کا ایک لفظ ہے منافع. عربی کا لفظ منافع، اس کے اردو میں معنی فائدہ. یہ وہ الفاظ ہیں جس کو بہت امپورٹنٹ سننا ہے. پھر دوسرا ایک لفظ ہے صدقہ. صدقہ، صدقہ. تو آپ پھر دوبارہ ریپیٹ کرو، صدقہ جو ہے عربی کا لفظ، جس کے معنی اردو میں خیرات، یعنی وہ خیرات جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ واپس دے گا، وہ بس آپ نے دے دیا، خیرات کر دی، یعنی ٹو بی گیون، یعنی بھیک ہے وہ، خیرات دے دیا، بس ختم. اب ہے زکاہ. زکاہ کے مروجہ معنی سمجھا جاتا ہے چیریٹی. زکاہ کے معنی ہرگز بھی چیریٹی نہیں ہے. زکاہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو جسٹیفائی یا جسٹیفیکیشن. انگریزی میں جسٹیفیکیشن یا جسٹیفائی یا جواز پیش کریں، جواز دیں آپ اس بات کا. ہمارے معاشرے میں چونکہ آج اس کا موضوع ہے ربا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو مروجہ جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہے بینک کا انٹرسٹ جو ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ربا ہے. یہ معاشرے پہ ایک پوری دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بینک کا جو سسٹم ہے اور یہ سارا یہ سسٹم ہے، لین دین جو بھی ہو رہا ہے بینک سے جو ہو رہا ہے، تو وہ ایک ربا ہے. ربا کا مطلب بڑھوتی، انکریمنٹ، انکریز ہونا، بڑھنا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا صرف ربا کے معنی بڑھوتی ہے. قرآن مجید میں کس طرح اس کو ہم سمجھیں، تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے سورہ انفال 8 سورت ہے، اس کی 41 آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ. اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، وَاعْلَمُوا انما غنمتم، بس جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہارا غنم، کسی بھی شے سے تمہارا غنم جو ہے، غنم کے مطلب پروفٹ، کسی بھی شے سے تم کو پروفٹ ہو جائے، من شیء یعنی نفع ہو جائے، منافع ہو جائے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ، پس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور جتنی کیٹیگریز بتائی اس کا 5واں حصہ ہے، 1/5 خمسہ. تو اب یہاں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں یا نوکری کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ جائز کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں آپ، اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا.
جب پروفٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں, آپ کے گھر کے اخراجات ہیں, فلانے اخراجات ہیں, دفتر کے اخراجات ہیں, وہ سارے اخراجات آپ نے کرے. اب آپ نے کیا کیا, بچایا رینی سیزنز کے لیے, یہ ہوا نفع, پروفٹ. یہ جو پروفٹ ہے یہ آپ کا پروفٹ جو ہے اس میں سے 20 یعنی 5واں حصہ یہ کیٹیگریز کا ہے. اللہ, رسول, یتیم, فقیر, مسکین, یہ کیٹیگریز ہیں. تو یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہو گیا. عام جو نان مسلم ہے اس نے بزنس کیا, اس کو 100 روپے پروفٹ ہوا, آپ کو بھی 100 روپے پروفٹ ہوا. سیم بزنس اگر آپ کے پاس ہے, سیم سملر سے ہم اگر ویو لینتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں, سملر ہم بزنس کر رہے ہیں, تو ہم کو بھی 100 روپے ہو رہا, اس کو بھی 100 روپے ہو گیا. اس نے کیا کیا, اس نے 100 کا 100 اپنا سمجھا, ہم نے کیا سمجھا, 100 میں سے 80 سمجھا, 20 ہم نے کیٹیگریز کو دے دیا. ایمان والوں نے کیٹیگریز کا 20 دے دیا, 100 کو 80 کو اپنا سمجھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر فرض کریے 100 روپیہ پروفٹ ہے, ایک اکائی کی ہم بات کر رہے ہیں, 100 روپیہ, 100 ڈیجٹ, چاہے $100 100 یا جو بھی رکھ لیں, 100 جو ہے مجھے پروفٹ ہوتا ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد. تو نان بلیور 100 کا 100 اپنا سمجھ رہا ہے, لیکن جو ایمان والا ہے وہ اس کو معلوم ہے آیت کے مطابق کہ اس کا شیئر ہولڈر, اس 100 میں شیئر ہولڈرز کون ہے, 8 کیٹیگریز, 8 کیٹیگری, 6 یہاں اور 2 اور بھی جگہ پہ ہے قرآن میں, جو مختلف جگہوں پر. تو اس نے کیا کیا, 20 روپیہ کیٹیگریز کا الگ نکال دیا, تو اپنا وہ پروفٹ کتنا سمجھے گا, 80 سمجھے گا. جو ایمان رکھتا ہے آیات پر, جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے, وہ صدقہ کر دے گا, چیریٹی دے دے گا, خیرات دے دے گا ان کیٹیگریز میں. اور کیوں دے گا, وہ جواز پیش کرے گا, زکات دے گا اس آیت کی بس پر, کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 20واں حصہ جو ہے کیٹیگریز کا ہے, تو اس نے جواز پیش کیا. کیوں دے رہا ہوں میں 20, اس لیے کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے. کن لوگوں کو دے رہا ہوں, یہ 8 کیٹیگریز ہیں. تو جواز دیا اس نے, جسٹیفائی کیا, اپنے اس 100 میں سے 20 دے کر جواز پیش کیا, زکات دی, اور جو دیا 20 روپیہ وہ صدقہ کہلایا, چیریٹی کہلائی, خیرات کہلائی, اور 80 جو ہے اس کا وہ پروفٹ ہو گیا. اس 80 سے وہ مکان بنائے, اس سے وہ ہوائی جہاز خریدے, چاند پہ جانے کے لیے $1 بلین ہے, وہ جو مرضی کرے, اللہ کو اس کو پرابلم نہیں ہے, لیکن 20 آپ دے دیں. یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے معیشت کا اللہ کی آیات میں. اب فرض کریے یہ آدمی اگر نہیں دے گا ایمان والا, تو یہ اس کے پاس کیا کہلائے گا, آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی, وہ کیا چیز کہلائے گی, اضافہ. وہ آپ کے پاس اضافہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کا تو تھا نہیں. تو اس اضافے کو بڑھوتی کہتے ہیں, اس کو ربا کہتے ہیں, کیونکہ یہ پارٹیز کے درمیان ڈیل نہیں ہو رہی, یہ تو آپ کے پاس جو پروفٹ آیا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بولا کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تمہیں, ایک تو بزنس سے منافع ہو جائے گا, ایک نوکری سے منافع ہو جائے گا, ایک آپ کو انہیریٹنس مل جائے گی, اس کا منافع ہو جائے گا. منافع تو یا عورتوں کو سیٹس مل جاتے ہیں, تحائف بولتے ہیں نا, تحفے وہ مل رہے ہیں, دھڑا دھڑ منافع ہوئی چلا جا رہا ہے عورتوں کے پاس. مکان مل گیا, گاڑی مل گئی, تو وہ عورتیں جن کو اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہیں اور وہ شیئر ان کے پاس منافع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی سمجھیں کہ یہ آدمی کے اوپر بھی عورت کے اوپر الگ الگ حل, جو بھی کسی شخص کو کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اس میں سے 20 نکالنا ہے, میں نے 20 کیٹیگری 20 نکال دینے. تو یہاں پر یہ یاد رکھے, بڑی امپورٹنٹ ورڈ ہے من شیئن, کیونکہ اس کو معاشرے پہ لمٹ کیا ہوا ہے یہ بھی میں بتاتے چلوں. غنم کے ایک اور دوسرے معنی لوگ کرتے ہیں بوٹی, لوٹا ہوا مال. اسی آیت کو کچھ لوگوں نے, بلکہ کچھ کیا موسٹ آف دا لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب غنم تم کے معنی ہے تمہارا لوٹا ہوا مال. اور وہ کس طرح ہے, جیسے کہ آپ جنگ کریں, ایمان والے اور نان مسلمز میں جنگ ہو, اور جنگ ہونے کے بعد ایمان والوں نے نان مسلمز کی جنگ جیت لی, اور جنگ جیتنے کے بعد ان کا جو مال متا ہے اس کو لوٹ لیا.
اور اس کو لوٹنے کے بعد آپ نے بیت المال بنایا اور اس میں سے 5واں حصہ دے دیا آپ نے, باقی اپنا سمجھ لیا مال غنیمت. تو میرا یہاں اس لیے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں, کیونکہ بجائے اس کے سوال میں آن کے مجھ سے سوال کر لے آدمی, میں پہلے بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے غنم کے مطلب لوٹا ہوا مال, کہ جنگیں ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں, اور پھر وہ جنگیں کے زمانے میں جب آپ جیت جائیں مسلمان, ایک تو جیتے, ان کا جیتنا بھی ضروری ہے, اور جیتنے کے بعد جو ان پہ قبضہ کریں اور ان کی چیزوں پہ سب قبضہ کر لیں. تو اب 16 سے 14 سال ہو گئے, اتنی ساری زیادہ تر اب آپ پہ پٹائیاں ہو رہی ہیں, مار دھار آپ کی ہو رہی ہے, اور آپ کے مال پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو آپ چلا رہے ہیں دیکھو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے امریکہ, یہ ہمارے ویلفیئر کے قبضہ کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ تو اب آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن آپ جیتیں گے, اللہ کے راہ میں لڑیں گے, کب لڑیں گے, اور جب آپ جیتیں گے پھر ان کا مال لوٹیں, تب یہ شیئر ہوگا, 20% شیئر کریں گے. ایسا قرآن میں نہیں ہے. یہ یہاں پر یہ سمجھ لیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, کسی بھی شے سے تم کو منافع ہو جائے. تو یہ روزمرہ آپ کو پروفٹس ہو رہے ہیں, کسی بھی شے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی انہیریٹنس کر رہا ہے, کسی کو سونے کے زیورات مل رہے ہیں, مختلف طریقے سے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے. اس پروفٹس میں سے آپ شیئر دے دیں اللہ تعالیٰ کو. یہ اس کیٹیگریز ہیں, 2 کیٹیگریز, یہاں 6 کیٹیگریز ہیں. اس وقت امپورٹنٹ نہیں, لیکن میں آپ کو بتایا تو آپ اپنے پاس ریفرنس نوٹ کر لیں, حشر سورت 59 اس کی 7-8. تو 2 کیٹیگریز آپ کو وہاں مل جائیں گی, یہاں 6 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. اور اسی کے لیے اب کچھ لوگ ہوشیاری دکھاتے ہیں اللہ کے ساتھ. دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے, سورہ روم 30, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو تم دیتے ہو ربا بڑھوتی میں سے تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے, پس اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو تم اللہ کا وجہ چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے زکوٰۃ جواز دیتے ہو, پس وہی لوگ ہیں جن کو اضافہ سے ملے گا. اب جناب کیا ہوا, پہلے تو آپ ایک کام کریں, آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس پینسل ہے, ذرا ایک کام کیجئے. دیکھیں عربی میں جس کو میں کہوں سرکل کر لیے گا پینسل میں, عربی کے اندر وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا, ربا کو سرکل کر لیں. لیربو کو بھی سرکل کر لیں, فی اموال الناس. فلا یربو, اور یربو کو بھی سرکل کر لیں, عند اللہ. یہ عربی کا جو زبان ہے, عربی کی زبان جو ہے وہ 3 لیٹر روٹ لیٹر پہ بنتی ہے. بیسک روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اس پہ عربی زبان, کوئی بھی لفظ ہو اس کے 3 لیٹر ہوں گے. تو ربا جو لفظ ہے اس آیت میں 3 ٹائمز ربا آیا, ڈفرنٹ اس کے شیپس ہیں. اور جو اسکالرز, جتنے اسکالرز ہیں دنیا کے اندر, جب یہاں پر وہ ٹرانسلیٹ کریں گے اس ورڈ کے میننگز, وہ انٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ربا کو انٹرسٹ کہہ رہے ہیں نا وہ لوگ. دیکھیں میں یہ اگر انٹرسٹ کر دوں تو اس کے معنی کیا ہوں گے, وما آتیتم من ربا, اور جو تم دیتے ہو انٹرسٹ میں سے, لیربو, تاکہ وہ انٹرسٹ لوگوں کے اموال میں, فلا یربو, پس وہ نہیں انٹرسٹ اللہ کے نزدیک. کچھ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے, یا سود کر لیں, وما آتیتم من ربا, اور وما آتیتم من سود, تاکہ تم سود لوگوں کے مالوں میں انسان, پس نہیں سود اللہ کے نزدیک. تو تمام اسکالر یہاں کیا ٹرانسلیٹ کریں گے, انکریز, بڑھوتی. اب دیکھیے وما آتیتم من ربا, اور جو تم دیتے ہو بڑھوتی میں سے, لیربو فی اموال الناس, تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے درمیان. وہ جو تمہارے پاس انکریز ہوا ہے, تمہارے پاس جو بڑھوتی ہوئی ہے, پہلے سے جو دینا تھا تمہیں 20 تم نے نہیں دیا, وہ بڑھوتی ہو گئی. 2.5 میں سے 17.5 آپ کے پاس بڑھوتی ہے نا, اس بڑھوتی میں سے آپ دے رہے ہیں. وہ تو پہلے سے اللہ کا ہے, وہ تو تھا ہی نہیں آپ کا. تو اللہ کہہ رہے وہ اس لیے دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں. فلا یربو عند اللہ, وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھ رہا, کیونکہ وہ مال آپ کا تھا ہی نہیں آن دا فرسٹ انسٹنس, وہ تو تھا ہی لوگوں کا. ہاں وما آتیتم من زکاۃ, اور
اور تم دے دو اگر زکات میں سے, یعنی جسٹیفیکیشن سے, تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اگر میں زکات کروں یعنی جسٹیفائی کر دوں, جواز دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس پہلے کا جو پیسہ ہے یہ میرے پاس لوگوں کا ہے, اور یہ جسٹیفیکیشن کے طور پہ اب میں دینا شروع کر رہا ہوں, اتنی ہیوی اماؤنٹ بنی ہوئی ہے, تھوڑا تھوڑا کا دینا شروع کر دوں گا, تو وہ زکات کروں گا, جسٹیفائی کروں گا تو وہ ہو جائے گا, وہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ بغیر جانچ بوجھے اس میں سے اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ دے رہا ہے کہ یہ دے رہا ہے, تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا. صدقہ اور زکوٰۃ دونوں الفاظ جو ہیں عربی کے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں اردو لینگویج میں یہ ایز اٹ از اسی طرح اردو میں بھی صدقہ بولا جاتا ہے, اور اس صدقہ کا ایک کانسیپٹ معاشرے میں پریویل کر رہا ہے. صدقہ کا عربی کا الفاظ جو اردو میں آ گیا, اس کو اردو میں کسی اور کانسیپٹ میں سمجھا جاتا ہے, یعنی لفظ صدقہ. اور زکوٰۃ جو ہے اس کو بھی ہمارے معاشرے میں اس کو ایک زکوٰۃ دینا, یعنی اس کو چیریٹی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. یہ دو الفاظ ہیں جن کے میں ترجمہ آپ کو بتاؤں گا, اور اس ترجمے کو ذہن میں نشین کریں کہ ہماری زبان میں اس کو کس طرح سمجھنا چاہیے. عربی کا لفظ ہے صدقہ, اس کا معنی ہماری زبان میں ہے خیرات, یعنی وہ پیسہ یا وہ کسی کو آپ دے دیتے ہیں تو آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ ہمیں واپس کریں. کسی غریب آدمی کو ہم نے پیسے دے دیے, صدقہ دے دیا, یعنی خیرات دے دی, تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم اس سے واپس کریں, اس کو صدقہ کہتے ہیں. زکوٰۃ کے معنی دینا نہیں ہے, بلکہ زکوٰۃ کے معنی ہے جسٹیفائی کرنا یا جواز پیش کرنا. کوئی بھی کام یا کوئی بھی عمل اللہ کی آیت کے مطابق کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو وہ یہ جواز پیش کرے میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. تو زکوٰۃ کے اندر ٹوٹل یعنی ہر اعمال, صلاۃ قائم کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, جو بھی اچھے اعمال جو کہنے کو کہا گیا اور جو منع کیا گیا, اس کو اگر آپ سے کوئی نان مسلم پوچھ لے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو وہ آپ جواز دیتے ہیں, یعنی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ بھئی میں ایسا کر رہا ہوں, یہ جسٹیفیکیشن ہے میری, کیونکہ فلانی آیات میں, قرآن کے فلانی آیت و سورت نمبر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو جواز پیش کرنا آپ کے پیسے کا یا آپ کے اعمال کا, جواز پیش کرنا اپنے اعمال کا اور اپنے پیسوں کا, اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. لیکن جب آپ دے رہے ہیں کسی کو اماؤنٹ آف منی, جو پیسہ آپ دے رہے ہیں کسی کو, وہ صدقہ کہلائے گا, خیرات کہلائے گی. عربی میں زکوٰۃ کے معنی جواز پیش کرنا, انگلش میں جسٹیفائی کرنا, جسٹیفیکیشن آف یور ایکٹس. جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہو تو اس سے پوچھا جائے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, قرآن کے علاوہ کوئی عادی ہے کسی غلط عادت کا, تو وہ پھر جواز پیش کرنا شروع کرتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں اور یہ ہے وجہ, اور یہ ریزنز دیتا ہے اپنی کہ یہ جواز ہے میرا کرنے کا. اسی طرح اللہ کی آیات کو جب آپ عمل کرتے ہیں محکم آیات پر, تو آپ کسی آدمی آپ سے اگر سوال کرے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو اپنے اعمال کا جو آپ جواز دیں گے وہ زکوٰۃ کہلائے گی. انگلش میں جسٹیفیکیشن, اردو میں جواز, اور صدقہ چیریٹی, خیرات. یہ تو موضوع کے دو الفاظ تھے. دوسری چیز میں آپ کو دو تین اور الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک ہے لفظ البائی. البائی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سودا, سودا کرنا, سودا, یا انگریزی میں ڈیل. کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں کسی پارٹی سے, دو فریقین یا تین ہو مختلف پارٹیز کے درمیان جب کوئی سودا کیا جاتا ہے تو آپس میں ہم ڈیلنگ کرتے ہیں. اور اس کا اردو کا آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ جب آپ گھر کرائے پہ دیتے ہیں یا کوئی بات آپ کہتے ہیں بیانہ دے دو, بیانہ. تو یہ بیانہ جو ہے یہ عربی کے لفظ بی سے نکلا ہے کہ آپ اس کا, ہماری آپ کی یہ بات ہو گئی ہے اور ہم آپ کو یہ پیسے جو دے رہے ہیں اس کا ہم آپ کو بیانہ دے رہے ہیں, یعنی ہماری یہ ڈیل پکی ہے. ڈیل کا مطلب سودا ہو گیا ہے. تو سودا اردو کا لفظ ہے, عربی کا لفظ بی ہے, کہ جب بھی آپ سودا کرتے ہیں اس کو عربی میں بی کہا جاتا ہے. سودا کرنا کسی بھی دو فریقین کے درمیان یا تین ہو فریقین, یہ جتنے بھی ہوں پارٹیز کے درمیان جب کوئی ڈیل کی جائے گی یا سودا کیا جائے گا اس کو عربی میں البیع کہتے ہیں. تجارت
حاضر تجارت یعنی ہمارے معاشرے میں تجارت، یعنی دنیا میں جب تجارتیں جو ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ چیز خریدی اور یہ چیز بازار میں جا کے کوئی چیز آپ سودا کرنے چلے گئے، بازار میں خریدا آپ نے، اسی وقت آپ نے پیسے دیے، اسی وقت ایک چیز لے لی، تو یہ سودا نہیں ہے، یہ تجارت ہو رہی ہے، یعنی خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں. لیکن ڈیل جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک طرح سے ایگریمنٹ بنتا ہے اور اس پہ وٹنس بھی کیا جاتا ہے، وہ ایک سودا کیا جاتا ہے. اور حاضر تجارت کو، تجارت لین دین کو تجارت کہتے ہیں. اب دوسرا ایک لفظ ہے غنم، عربی کا لفظ. یہ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہے کیونکہ ہمارا لیکچر میں یہ مین فوکس رہے گا اس الفاظ کا. غنم عربی میں غنم جو ہے اس کا اردو ترجمہ منافع اور انگریزی میں پروفٹ. غنم کے معنی انگریزی میں پروفٹ اور اردو میں منافع. اچھا، منافع جو ہے عربی لفظ بھی ہے، نفع، عربی میں ایک نفع لفظ بھی ہے. عربی کا نفع اس کا اردو میں ترجمہ ہے فائدہ. یہ لکھ لیں، بہت ضروری ہے. عربی کا لفظ نفع اردو میں فائدہ، اور اس کا انگلش کورسپونڈنگ ورڈ ہے ایڈوانٹیج. نفع عربی کا جب لفظ استعمال آئے گا قرآنی آیات میں، نفع جب آئے گا تو اس کا اردو ترجمہ بنے گا فائدہ اور انگریزی میں ایڈوانٹیج. عربی کا غنم اس کے معنی ہے اردو لینگویج میں، اردو کا لفظ نفع اور انگریزی میں پروفٹ. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی اردو کا نفع، جب ہم اردو میں بات چیت کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں ہمیں یہ منافع ہوا، یہ اردو میں بات کر رہے ہیں، منافع ہوا، تو جب بھی ہمیں منافع ہوا کسی سودے بازی میں تو اس کا عربی کیا بنے گا؟ غنم. ہم اردو میں کما رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اور ہمیں منافع ہو رہا ہے، تو عربی میں کیا بنے گا؟ غنم. یہ بات سمجھے. عربی کا منافع جو ہے وہ اردو میں بنے گا فائدہ، کیونکہ یہ لینگویج جو ہے اردو اور عربی جو ہے اس میں بہت سے الفاظ جو ہے نا وہ عربی سے اردو میں آ گئے، اردو سے عربی میں، مطلب وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے. اب ہم سمجھ رہے ہیں عربی میں منافع ہے، اردو میں منافع ہو، نہیں. عربی کا منافع اردو لینگویج میں فائدہ، عربی کا منافع اردو میں فائدہ، اور غنم جو عربی کا اردو میں منافع. یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اب جو معیشت ہے ہماری، یعنی اکنامک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے آیات میں مختلف، ہم لیکچر میں دیکھیں آیت میں کس طرح پیسے کا رول کیا ہے، پیسے کو کس طریقے سے اپنے سسٹم میں ایسا اللہ تعالیٰ نے سرکولیٹ کرایا ہوا ہے کہ ہر انسان کو ضرورت کے تحت اس کو ایک مناسب ایک پیسہ مل جائے، جس کی وجہ سے ایک ہمارا ایک توازن برقرار رہے دنیا کے اندر پیسے کے سلسلے میں. وہ ہماری اکنامک سسٹم کہلاتی ہے. لیکن قرآن مجید کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے. ہر آدمی امیر نہیں ہے اور ہر آدمی غریب نہیں ہے. اوسط کے لوگ بھی ہیں، امیر لوگ بھی ہیں اور غریب لوگ بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے امیروں کو اس طرح سرکولیٹ کیا پیسوں امیروں سے کہ تاکہ غریبوں کی مدد ہوتی رہے. یہ ایک سسٹم ہے، آیت میں ہم دیکھ لیں گے. لیکن ایک لے مین سے لے کے ہم سب چلتے ہیں کہ ہر انسان اس دنیا میں کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اور اس کام کرنے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اس کو رزق ہے حلال یا پیسہ اس کو ملے، اس پیسے سے وہ اپنی زندگی گزارے. جو پیسہ اس کو پروفٹ ہوتا ہے، جو بھی پیسہ جو بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ نوکری کرے یا بزنس کرے یا کوئی ڈیل کرے، الٹیمیٹ اس کا پرپز یہ کہ مجھے جو پیسہ آ رہا ہے میرے پاس، اس پیسے سے میں اپنی زندگی گزاروں، جو میں اس سے پروفٹ ہوتا ہے. جو بھی پیسہ تنخواہ پہ اگر آدمی کام کر رہا ہو تو پورا مہینہ وہ چلائے گا، یا باہر ملکوں میں ویکلی ہوتے ہیں، ڈیلی ویجز بھی ہوتی ہیں، ایک ویکلی ویجز بھی ہوتی ہیں، ایک منتھلی ویجز بھی ہوتی ہیں، اور ایک آدمی بزنس کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کس طریقے سے بھی کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اس کا پرپز یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے کام، اس کو اتنا اماؤنٹ آف پیسہ مل رہا ہے جس سے وہ اپنی زندگی گزارے. اب جب وہ زندگی گزارتا ہے تو اس میں وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر نیکسٹ مہینے میں یا نیکسٹ کوئی ایسی بات ہو کہ مجھے پرابلم آ جائے تو کچھ پیسہ میں بچا لوں. ایک تو اسے اپنے پہ خرچہ کر دیا، اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس نے اس پہ خرچہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ پیسہ بچایا.
وہ جو بچاتا ہے پیسہ وہ اس کا اس سرکمسٹانسز کے اندر، اس ماحول کے اندر وہ اس کا پروفٹ ہے، جس سٹیٹس کا بھی وہ آدمی ہے، چاہے امیر غریب کی بات نہیں، ہر شخص جو پیسہ کو بچا رہا ہے وہ اس کا پروفٹ ہے. سارے ایکسپینڈیچرز کو نکال کے اس نے پروفٹ کیا، وہ اس کا پروفٹ ہے. یہ سچویشن سمجھیں، یہ پروفٹ جو ہے جسے غنم کہتے ہیں عربی میں، اور انگریزی میں پروفٹ، اردو میں منافع. تو اب جب وہ منافع ہو جائے گا تو اس میں سے اس منافع کو کس طریقے سے اللہ نے اپنا بھی ایک شیئر رکھا ہوا ہے. یعنی جو آپ کا منافع ہے، آپ بزنس کریں، آپ نوکری کریں، آپ کمائیں، الٹیمیٹلی کمانے کے بعد آپ کو کچھ شیئر جو ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے، خرچہ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے سورہ انفال 8 سورت ہے، اس کی 41 آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہیں، اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر پر نازل کیا، بندے پہ نازل کیا، فرق کرنے والے دن جس دن دو جمع ملتے ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا جان لو، انما غنمتم من شیء، وَاعْلَمُوا انما غنمتم بس جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہارا غنم، کسی بھی شے سے تمہارا غنم جو ہے، غنم کے مطلب پروفٹ، کسی بھی شے سے تم کو پروفٹ ہو جائے، من شیئن یعنی نفع ہو جائے، منافع ہو جائے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ پس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور جتنی کیٹیگریز بتائی اس کا 5واں حصہ ہے، 1/5 خمسہ. تو اب یہاں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں یا نوکری کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ جائز کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں، آپ اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا. جب پروفٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، فلانے اخراجات ہیں، دفتر کے اخراجات ہیں، وہ سارے اخراجات آپ نے کرے. اب آپ نے کیا کیا؟ بچایا رینی سیزنز کے لیے، یہ ہوا نفع، پروفٹ. یہ جو پروفٹ ہے یہ آپ کا پروفٹ جو ہے اس میں سے 20 یعنی 5واں حصہ یہ کیٹیگریز کا ہے، اللہ، رسول، یتیم، فقیر، مسکین، جو یہ کیٹیگریز ہیں. تو یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہو گیا. عام جو نان مسلم ہے اس نے جو بزنس کیا اس کو 100 روپے پروفٹ ہوا، آپ کو بھی 100 روپے پروفٹ ہوا. سیم بزنس اگر آپ کے پاس ہے، سملر سے ہم اگر ویو لینتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں، سملر ہم بزنس کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی 100 روپے ہو رہا، اس کو بھی 100 روپے ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے 100 کا 100 اپنا سمجھا، ہم نے کیا سمجھا؟ 100 میں سے 80 سمجھا، 20 ہم نے کیٹیگریز کو دے دیا. ایمان والوں نے کیٹیگریز کا 20 دے دیا، 100 کو 80 کو اپنا سمجھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر فرض کریے 100 روپیہ پروفٹ ہے، ایک اکائی کی ہم بات کر رہے ہیں، 100 روپیہ، 100 ڈیجٹ، چاہے $100 100 یا جو بھی رکھ لیں، 100 جو ہے مجھے پروفٹ ہوتا ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد. تو نان بلیور 100 کا 100 اپنا سمجھ رہا ہے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ اس کو معلوم ہے آیت کے مطابق کہ اس کا شیئر ہولڈر، اس 100 میں شیئر ہولڈرز کون ہیں؟ 8 کیٹیگریز، 8 کیٹیگری، 6 یہاں اور 2 اور بھی جگہ پہ ہے قرآن میں، جو مختلف جگہوں پر. تو اس نے کیا کیا؟ 20 روپیہ
کیٹیگریز کا الگ نکال دیا. تو اپنا وہ پروفٹ کتنا سمجھے گا؟ 80 سمجھے گا. جو ایمان رکھتا ہے آیات پر, جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے, وہ صدقہ کر دے گا, چیریٹی دے دے گا, خیرات دے دے گا ان کیٹیگریز میں. اور کیوں دے گا؟ وہ جواز پیش کرے گا, زکوٰۃ دے گا اس آیت کی بس پر, کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 20واں حصہ جو ہے کیٹیگریز کا ہے. تو اس نے جواز پیش کیا. کیوں دے رہا ہوں میں 20؟ اس لیے کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے. کن لوگوں کو دے رہا ہوں؟ یہ 8 کیٹیگریز ہیں. تو جواز دیا اس نے, جسٹیفائی کیا, اپنے اس 100 میں سے 20 دے کر جواز پیش کیا, زکوٰۃ دی. اور جو دیا 20 روپیہ وہ صدقہ کہلایا, چیریٹی کہلائی, خیرات کہلائی. اور 80 جو ہے اس کا وہ پروفٹ ہو گیا. اس 80 سے وہ مکان بنائے, اس سے وہ ہوائی جہاز خریدے, چاند پہ جانے کے لیے $1 بلین ہے, وہ جو مرضی کرے, اللہ کو اس کو پرابلم نہیں ہے. لیکن 20 آپ دے دیں. یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے معیشت کا اللہ کی آیات میں. اب فرض کریے یہ آدمی اگر نہیں دے گا, ایمان والا, تو یہ اس کے پاس کیا کہلائے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی وہ کیا چیز کہلائے گی؟ اضافہ. وہ آپ کے پاس اضافہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کا تو تھا نہیں. تو اس اضافے کو بڑھوتی کہتے ہیں, اس کو ربا کہتے ہیں, کیونکہ یہ پارٹیز کے درمیان ڈیل نہیں ہو رہی. یہ تو آپ کے پاس جو پروفٹ آیا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس وہ اضافہ ہو گیا, بڑھوتی ہو گئی 20 روپے کی. پھر اگلی اور دفعہ پروفٹ ہوا, پھر 100 کا اور, پھر وہ 20 روپے آیا تو وہ پروفٹ ہوتا جائے. تو وہ آپ کے پاس بڑھوتی ہوتی چلی جائے گی. اس میں کوئی پارٹی انوالو نہیں ہے, یہ آپ کے پاس جو رکھا ہوا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ نان مسلم تو پورا 100 سمجھ رہا ہے. نان مسلم تو کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے, وہ سمجھ پورا کا پورا میرا ہے. اللہ کہہ رہا ہے 20 شہر کا ہے, شہر کیٹیگریز کا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, آیات پر, وہ اس کو 20 نکالتے ہیں, 80 اپنا سمجھتے ہیں. اور دیتے ہوئے بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ان کا ہے. اچھا, اب یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بولا کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تمہیں, ایک تو بزنس سے منافع ہو جائے گا, ایک نوکری سے منافع ہو جائے گا, ایک آپ کو انہیریٹنس مل جائے گی, اس کا منافع ہو جائے گا. منافع تو یا عورتوں کو سیٹس مل جاتے ہیں, تحائف بولتے ہیں نا, تحفے وہ مل رہے ہیں, دھڑا دھڑ منافع ہوئے چلا جا رہا ہے. عورتوں کے پاس مکان مل گیا, گاڑی مل گئی. تو وہ عورتیں جن کو اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہیں اور وہ شیئر ان کے پاس منافع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی سمجھیں کہ یہ آدمی کے اوپر بھی ہے, عورت کے اوپر, الگ الگ حل. جو بھی کسی شخص کو کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اس میں سے 20 نکالنا ہے, میں نے 20 کیٹیگری 20 نکال دینے. تو یہاں پر یہ یاد رکھیں, بڑی امپورٹنٹ ورڈ ہے من شیئن, کیونکہ اس کو معاشرے پہ لمٹ کیا ہوا ہے یہ بھی میں بتاتے چلوں. غنم کے ایک اور دوسرے معنی لوگ کرتے ہیں بوٹی, لوٹا ہوا مال. اسی آیت کو کچھ لوگوں نے, بلکہ کچھ کیا موسٹ آف دا لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب غنم تم کے معنی ہے تمہارا لوٹا ہوا مال. اور وہ کس طرح ہے؟ جیسے کہ آپ جنگ کریں, ایمان والے اور نان مسلمز میں جنگ ہو, اور جنگ ہونے کے بعد ایمان والوں نے نان مسلمز کی جنگ جیت لی, اور جنگ جیتنے بعد ان کا جو مال متا ہے اس کو لوٹ لیا. اور اس کو لوٹنے کے بعد آپ نے بیت المال بنایا اور اس میں سے 5واں حصہ دے دیا آپ نے, باقی اپنا سمجھ لیا مال غنیمت. تو میرا یہاں اس لیے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں, کیونکہ بجائے اس کے سوال میں آن کے مجھ سے سوال کر لے آدمی, میں پہلے بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے غنم کے مطلب لوٹا ہوا مال, کہ جنگیں ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں, اور پھر وہ جنگیں کے زمانے میں جب آپ جیت جائیں مسلمان, ایک تو جیتے, ان کا جیتنا بھی ضروری ہے, اور جیتنے کے بعد جو ان پہ قبضہ کریں اور ان کی چیزوں پہ سب قبضہ کر لیں. تو اب 100 سے 1400 سال ہو گئے, اتنی زیادہ تر اب آپ پہ پٹائیاں ہو رہی ہیں, مار دھار آپ کی ہو رہی ہے, اور آپ کے مال پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو آپ چلا رہے ہیں دیکھو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے امریکہ, یہ ہمارے ویسٹ پہ قبضہ کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ تو اب آپ اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن آپ جیتیں گے, اللہ کے راہ میں لڑیں گے, اور جب آپ جیتیں گے پھر ان کا مال لوٹیں, تب یہ شیئر ہوگا, 20% شیئر کریں گے. ایسا قرآن میں نہیں ہے.
یہاں پر یہ سمجھ لیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کسی بھی شے سے تم کو منافع ہو جائے. تو یہ روزمرہ آپ کو پروفٹس ہو رہے ہیں، کسی بھی شے کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی انہیریٹنس کا کسی سونے کے زیورات مل رہے ہیں، مختلف طریقے سے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے. اس پروفٹس میں سے آپ شیئر دے دیں اللہ تعالیٰ کو. یہ اس کیٹیگریز ہیں. 2 کیٹیگریز، یہاں 6 کیٹیگریز ہیں. اس وقت یہ امپورٹنٹ نہیں، لیکن میں آپ کو بتایا تو آپ اپنے پاس ریفرنس نوٹ کر لیں. حشر سورت 59 اس کی 7-8. تو 2 کیٹیگریز آپ کو وہاں مل جائیں گی. یہاں 6 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. اور آگے لکھا ہے وما انزلنا علی عبدنا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. اچھا، اب اس آیت کے اندر یہ پورشن سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور آیت سمجھنی پڑے گی. وہ ہے سورہ مجادلہ 58 اس کی 12 آیت ہے. اس میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پورا. اس کو آپ کے پاس تو ریفرنس یہاں نہیں لکھا ہوا، اس کو ذرا سا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم رسول سے مشورہ کرو پس اپنے مشورے کے لیے صدقہ خیرات دو، جو دونوں ہاتھوں کے درمیان آگے بھیجو، جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آگے بھیجو، وہ تمہارے لیے بہتری اور زیادہ طہارت ہے. پس اگر تم نہیں پاؤ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ایک تو صدقہ آپ کا وہ ہے جو نفع، یعنی 20 روپیہ، 100 پہ 20 روپیہ. ایک اور صدقہ جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے جب آپ بھی رسول سے مشورہ کریں تو مشورہ کرنے سے پہلے آپ صدقہ دیں. وہ جو صدقہ ہے وہ جو 80 روپے تھے، 100 روپے میں سے 20 روپے دے دیے کیٹیگریز کو، تو 80 میں نے اپنی زندگی گزار رہا ہوں. اپنے گھر والے، میرے بیوی، بچے، فیملی، جو میرا سرکل ہے، جو میں خرچ کر رہا ہوں، بہن پہ، بھائی پہ، بیٹے پہ، ابا پہ، جو بھی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب مجھے نفسیاتی طور پہ اللہ تعالیٰ سے آیات کا کوئی میسج دیکھنا ہے، قرآن سے گائیڈنس لینی ہے، تو میں مشورہ کر سکتا ہوں رسول سے. رسول سے مشورہ کا مطلب قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ قول رسول کریم ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو آیات سے جب ہم قرآن سے مشورہ کریں یا اللہ سے مشورہ کریں یا رسول سے مشورہ کریں، وہ تقریباً سملر ایک ہی بات ہے. تو جب میں مشورہ کروں گا رسول سے تو آیات سے جو مجھے گائیڈنس ملے گی اس کے لیے اللہ کہہ رہے تم آگے بھیجو صدقہ. یعنی اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ وہ صدقہ آپ دے دیں، وہ بھی چیریٹی خیرات ہے. وہ صدقہ کے لیے کوئی لمٹ اللہ نے نہیں بیان کی. جو بھی آپ کی حیثیت ہے، جس سٹیٹس کے آپ آدمی ہیں، اس کے لیے آپ صدقہ دے دیں. یعنی وہ اماؤنٹ جو کہ آپ مشورہ کر رہے ہیں آیات سے گائیڈنس کے طور پہ، جو آپ کو مشورہ ملے کہ اس کی گائیڈنس پتہ چلے، تو جو آپ کو اس سے فائدہ ہوا آپ نے اللہ کا، بلکہ مشورہ سے پہلے ہی دے دو. تو جو نہیں دے رہے وہ اس کا مشورے کا فائدہ نہیں ہو رہا. قرآن کی ضروری بات سمجھ لیں، قرآنی آیت سے گائیڈنس کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے اس کے آگے صدقہ دے دیں کہ ہمیں اس آیت کا آگے فائدہ پہنچے، اس کی بلیسنگ پہنچے. یہ ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے، آپ کی فزیکل پرابلم ہے، یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے، تو آپ ڈاکٹر سے آ کے کنسرن کرتے ہیں بھائی میرے ساتھ یہ آج کل یہ میری پرابلم ہے، یہ وہ پرابلم ہے. تو میڈیکل سائنس کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو باقاعدہ ایک پرسکرپشن لیٹر دیتا ہے، پوری دوائیں بتاتا ہے کہ آپ یہ دوا صبح دوپہر شام کھائیں اور سب کچھ کریں، اور پھر پیسے مانگ لیتا ہے. اب آپ نے کیا کیا، وہ سب پرسکرپشن لا کے لیٹر رکھ لیا اور جناب دوا بھی لکھ لی، سب کچھ رکھ لیا اور رکھا ہوا ہے. میں پہنچا آپ کے پاس کہیں گھومتا گھامتا، تو آپ نے کہا بھائی وہ میں نے کہا مجھے آج کل سر میں درد ہو رہا ہے. کہنا سر میں درد ہو رہا ہے، میں بتاؤں آپ یہ دوا کھائیں، آپ صبح کھائیں، دوپہر کھائیں، شام کھائیں، یہ دوا ہے، یہ پرسکرپشن، یہ ڈاکٹر فلانے نے مجھے بتایا، یہ اس کا وہ ہے پورا. میں نے کہا اچھا. میں لے کے آ گیا وہ پرچہ اپنے گھر میں. مجھے کوئی اور ملا، میں اس کو بتاؤں سر میں درد میرے بھی ہو رہا ہے، اس کے بھی ہو رہا ہے. نہ وہ کھا رہا ہے دوا، نہ میں کھا رہا ہوں، نہ دوسرے کو بتاتا پھر رہا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قول رسول سے یا رسول سے مشورہ کر رہے ہیں قرآن سے، تو آپ کو آیت پتہ چل گئی. اب اس کس پہ امپلیمنٹ کریں؟ امپلیمنٹ نہیں کر رہے، پتہ چل گیا اچھا یہ لکھا، یہ تو بڑا صحیح بات، بالکل صحیح بات، یہی مجھے پرابلم تو یہی بات لکھی ہوئی ہے. لیکن اب کیا ہوا، ویسی کی ویسی رکھا ہوا ہے. تو جب رسول سے مشورہ کریں تو آگے اس میں صدقہ دے دیں. تو یہ دوسرا صدقہ ہے. ایک صدقہ آپ کے پیسے کا صدقہ ہے، جو آپ کو پیسہ آپ نے کمایا، جو آپ کو پروفٹ ہوا، جو نفع ہوا،
اس پہ صدقہ دیں گے. اور ایک صدقہ جب آپ نے رسول سے مشورہ کیا, یعنی قرآنی آیت سے جب آپ نے گائیڈنس لی, تو اس کا صدقہ الگ ہے, وہ آپ کی اکارڈنگ ٹو یور مینز ہے, وہ قرآن میں ڈیفائن نہیں کتنا, جتنا آپ دے سکتے ہیں اس میں سے دے دیں جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہے. تو یہاں دیکھیں اس آیت میں جو میں بتانا اس لیے چاہ رہا تھا, یہاں لکھا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر فرق کرنے والے دن, ڈویژن والے دن, جب دو جمع ملتے ہیں, دو جمع ملتے ہیں, واللہ علی کل شیء, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دو جمع مل رہے ہیں, ایک جمع کون سا ہے, ایک لوگوں سے بستی کے جو لوگ ہیں ان میں سے لوگ جو دے رہے ہیں اپنے اپنے پروفٹ میں سے 20, وہ جمع ہو رہا ہے رسول کے پاس, اور ایک جو مشورہ کر کے دے رہے ہیں وہ جمع ہو رہا ہے. یہ دو جمع مل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ایک وہ جمع جو کہ ہر آدمی دے رہا ہے. یہ بھی میں بتا دوں, اگر آپ کو آیت یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے, سورہ, میں نے آیت پڑھی نہیں ہے, 59 کی 7 آیت میں آپ ریفرنس لکھ لیں, ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں کے اہل سے دلوایا, بس وہ صدقہ خیرات اللہ کے لیے, رسول کے لیے, پیغمبر کے لیے, قربہ رشتہ داروں کے لیے, اور یتیموں کے لیے, اور مساکینوں کے لیے, اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے, تاکہ دولت تم میں سے جو غنی ہیں, امیر ہیں, انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے, اور جو رسول تم کو دے اس کو لے لو, اور تم کو جس کے بارے میں روک دے رک جاؤ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو شہر ہیں, مختلف شہر کی جو بستیاں ہیں, ان کے جو اہل ہیں ان کو منافع ہو رہا ہے, امیر لوگوں کو. انہوں نے اپنا 20% دیا تو رسول کو پہنچا مختلف شہروں سے, یہاں لکھا ہے نا مختلف شہر کی بستیوں سے رسول کو دلوایا اللہ تعالیٰ نے, اور اس لیے دلوایا کہ وہ رسول آگے لوگوں میں خرچ کرے 8 کیٹیگریز میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 قسم کے صدقے آ رہے ہیں. ایک تو وہ صدقہ آ رہا ہے جو لوگوں کے پروفٹ سے آ رہا ہے 2020, اور ایک آ رہا ہے کنسلٹیشن سے, وہ اینی اماؤنٹ ہے. تو یہ 2 جمع مل رہے ہیں, 2 جمع مل رہے ہیں, اور یہ جمع جو ہیں یہ مل رہے ہیں, اور یہ جناب آپ کو شیئر کرنا ہے. اور ایک طرح سے یہ جمع میں یہ بھی بات ہے کہ 1 سال کی اگر میں رولنگ رکھوں تو 1 سال پہلے سے میرے پاس جمع ہے. سب کے پاس, سب کو پتا ہے ان کے پاس ایک جمع اماؤنٹ ہے, اگلے سال پھر ہوا ہے اور پروفٹ ہو گیا, تو وہ پھر 2 جمع ملتے ہیں. یعنی جب ڈویژن, فرقان کا مطلب ہوتا ہے جب ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ, یعنی حساب کتاب کو اپنا ڈویژن کرتے ہیں نا کہ بھائی اس سال ہمارا یہ سلسلہ ہوا, یہ سلسلہ ہوا, اور یہ اب یہ ہو گیا. تو بیسیکلی پرنسپل کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بستیوں کے شہر والوں سے جو دلوایا وہ 2 قسم کے صدقے ہیں. ایک وہ صدقہ ہے جو آپ کے نفع میں سے ہے, اور ایک وہ صدقہ ہے جو کہ آپ کی کنسلٹیشن سے ہے, اور یہ دونوں رسول کو مل رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو خواتین کے پاس سونے یا چاندی کے سیٹ ہوتے ہیں اس پہ زکوٰۃ کس طرح دی جائے؟ اناج وغیرہ کی صورت میں دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جناب یہ جو سونا عورتوں کے پاس ہوتا ہے اس پہ آپ کیسے زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں؟ تو پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ جن کی شادی ہو جاتی ہے عورتوں کی, ان کے پاس سونا ہوتا ہے نا, ان کو زیور دیا جاتا ہے. تو جس وقت ان کی شادی ہوئی ہے, زیور جب ان کو ملا تو وہ سمجھیے ان کا وہ پروفٹ ہے, پروفٹ ہو گیا نا وہ سونا. فرض کے کسی کو 5 سیٹ ملے, شادی ہوئی اس کو 5 سیٹ ملے, ایک سپوز کر رہا ہوں میں. تو جب آپ کی شادی ہو اور آپ کو جو سیٹ ملے وہ اس لڑکی کو پروفٹ ہے, ٹوٹل نیٹ پروفٹ ہے. اس 5 جسے کہتے ہیں سیٹ پہ
اس کا آپ ویلیو نکال لیں, اس کی جو ویلیو بنتی ہے اس میں سے وہ پیسے دے دیں. اچھا اگلے سال اس کو نہیں دینا کیونکہ اس نے اس کو پروفٹ میں سے دے دیے پیسے, اس پہ نہیں دینا ہے. اب اگر فرض کے سونے کی ویلیو بھاؤ بڑھ جاتا ہے, جو بڑا فرض کے 100 روپے کا تھا پہلے سونا, اب وہ 120 روپے کا ہو گیا تو 20 روپے بڑھ گئے, ہے نا, تو پھر 20 روپے پہ 20% دے گا وہ. پہلے 100 روپے کا تھا سونا, جو 5 سیٹ 100 روپے کے تھے, اب جناب اس نے اس پہ سے دے دی 20 روپے. اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو تھا 120 روپے ہو گیا, تو اب آپ نے 20 روپے پہ سے دینے 20%, 120 پہ نہیں دیں گے, صرف 20 روپے پہ پروفٹ ہو رہا ہے. اگر سونے کا بادشاہ بھائی ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ سونے کا بھاؤ بڑھ رہا ہے, لیکن جب آپ وہ سونے کو جا کے بازار میں بیچنے جاتے ہیں تو وہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ آیا اس کی ویلیو اس وقت جب مجھے پروفٹ ملا تھا, جب مجھے سونے ملے سیٹ, تو اس کی کیا ویلیو ہے, اس پہ تو آپ دے دیں گے. لیکن جب اس کو دوبارہ آپ اس کی دیکھیں گے 1 سال بعد کہ کیا اس کی ویلیو مارکیٹ میں کیا بنی, اگر اس پہ پروفٹ ہو رہا ہے تو دیں گے آپ 20, جو پروفٹ اگر 20 روپے کا پروفٹ ہوا تو 20 روپے پہ دیں گے آپ, 20 روپے کا 4 روپے بنے گا, ٹھیک ہے سر. لیکن اب آپ کوئی اناج کی شکل میں دینے جاتے تو اناج کی شکل میں دے دیں آپ. لیکن یہ خیال ضرور رکھیں کہ کسی کا حق نہ مارا جائے, محروم نہ رہ جائے کوئی, تو اس کو کچھ کوشش یہ کریں کہ تمام 8 کیٹیگریز کو کسی قسم سے تھوڑا تھوڑا کر کے دیں. اناج بھی وہی ویلیو وہی ہوگی, ہاں وہی اسی حساب سے ویلیو دے کے بنا کے دیں. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ توبہ کی جو 9th آیت ہے, 16th آیت ہے, اس میں آپ نے بتایا کہ صدقہ دینے کے لیے 4 کیٹیگریز ہیں, تو ان میں ہمیں کسی ایک کیٹیگری کو دے دیں یا سب کو دینا ہے؟ نہیں, دینا تو سب کو ہی ہے نا, یہ بھی بتا رہا ہوں نا. آپ کسی ایک کیٹیگری کو دیں گے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو لوگ ہیں وہ حق ان کو معلوم ہے. آگے میں نے آیت پڑھی تھی نا آخر میں جا کے, والذین فی اموالہم حق معلوم, اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حق معلوم ہے انہیں, للسائل سوال کرنے والوں کے لیے, والمحروم اور جو محروم ہے. اگر آپ بالکل ایک ہی دے دیں گے کسی ایک کو تو کچھ محروم رہ جائیں گے لوگ, تو آپ کو جو اللہ کا ہے ان کو اپنے معلوم ہے, لوگوں کا حق معلوم ہے, اور جو سوال کرتے ہیں ان کو, اور جو محروم رہ جاتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے. تو ایک کو نہیں دینا ہے آپ نے, ہمیشہ آپ نے اکارڈنگ ٹو سچویشن اور سب کو دینا ہے, لیکن اس میں ریشو میں فرق آ سکتا ہے. کہ کوئی اسپیسیفک وہ ویلیو تو نہیں دی ہاں نا؟ نہیں, میرا مطلب جیسے 20 روپیہ ہے تو 20 روپے کے اندر آپ کسی کو زیادہ کم دے سکتے ہیں, لیکن صدقے میں تو کوئی ویلیو, صدقے کی کوئی ویلیو اسپیسیفک نہیں. اس صدقے کی اگر آپ مشورے کی والی صدقے کی بات کریں تو وہ تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے, تو وہ کسی بھی حساب میں دے ہاں سکتے وہ ہیں, کسی حساب سے لیکن نہیں. 4 کو دینی. ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے, جب آج کے زمانے میں جب رسول ہی نہیں ہے تو وہ اور لوگوں میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کرے گا؟ ان کا سوال یہ کہ آج جو اپیرنٹلی جو رسول تو ہے نہیں, تو ہمارے پاس قول رسول تو ہے نا قرآن, ٹھیک ہے نا, قرآن مجید قول رسول ہے, اور رسول کے جو اس کی جو اتباع رسول میں آپ معاشرے میں جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے مال غنیمت. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس مال کو ایک انسٹیٹیوشن بنا لیں اور اس میں جمع کر لیں, بیت المال ایک مال کی جگہ سارے, تو اس بیت المال میں آپ قرآن کی آیت کے مطابق جیسے آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو اتنا دے دیں, کسی کو اتنا دے دیں, کسی کو اتنا دے دیں, 8 کیٹیگریز ہم ڈیوائڈ کر دیں, اسی طرح اس بیت المال میں پیسہ آ جائے, ایک جگہ بنا دی, انسٹیٹیوشن بنا دی کہ وہاں جمع ہو جائے, اور پھر وہاں سے 8 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. فار ایگزامپل میں اپنا ادارہ ایک مثال دے رہا ہوں, میں کر نہیں رہا اتنا زیادہ, تھوڑا بہت کر رہا ہوں میں, اتنا زیادہ نہیں کر رہا. اگر فرض کریے یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے, لیکن ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کو معلوم ہے, مجھ پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی آیت کے مطابق, رسول کے اقوال کے مطابق ہم 8 کیٹیگریز کو شیئر کریں گے, تو آپ نے پورا 20 روپے یہاں دے دیا سپوز, اس 20 روپے میں سے یتیم ہے, یہاں آپ ہی کا یتیم ہے کوئی, آپ نے مجھ سے کہا کہ بھائی میرا یہ 20 روپے آپ کو دے رہا ہوں لیکن میرا یتیم ہے, مجھے اس پیسے سے میں نے واپس آپ کو لوٹا دیا کہ بھائی آپ اچھا یتیم ہو, آپ نے کہا میرے رشتہ دار بھی, میں نے آپ کو واپس, تو پہلے یہاں آیا پیسہ پھر واپس آیا تو چلا گیا. سر تو ایک بیت المال ایک ایسی جگہ بنائی ہے جو ہسٹری میں بھی پتہ چلتا ہے, اور اس طرح ایک جگہ بنا دی ہے, بنانی چاہیے, اور اس پیسے سے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے ان 8 کیٹیگریز میں, یہاں ہو یا کہیں پر بھی بنا لے کوئی,
وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول میں اس کو فالو کرنا پڑے گا وہاں جو لوگ کریں, اور جو ناانصافی کرے گا, جو غلط کرے گا, وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی کرے گا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک بیت المال ایک جگہ بنا لی جائے, اس کے اندر 8 کیٹیگریز کے اندر, جیسے اب یتیم خانے ہیں لوگوں کے, آپ یتیم خانہ کھول سکتے ہیں ایک بیت المال میں. یتیم خانوں کی بھی ہو رہی ہے, کوئی مسکین ضرورت مند ہے ان کو پیسے دی جا رہا ہے, جو آپ کے فرض کے ان سب کے کسی کے پیسے سب نے مجھے دے دیے, سب 20-20 روپے دے دیں یہاں سینٹر, اور پھر میں ان کے رشتہ دار کو واپس کر دوں, ان کے یتیم کو واپس دے دوں, ان کے فقیر کو واپس کر دوں. یہ کیا جا سکتا ہے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ. کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس کو فالو اپ کر سکتی ہے, کیپنگ ان ویو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کام کر رہے ہیں. یہ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم, میرا وعلیکم نام السلام. کاشف ہے. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ نے کیٹیگریز بتائی ہیں, ولی ذی القربہ, قربہ میں رشتہ دار آپ نے بتائے ہیں, تو جو ہم اپنے ماں باپ یا بہن بھائی پہ جو خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا وہ ہمارے ایکسپینسز ہیں یا وہ ہم کسی کیٹیگری میں ان کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ماں باپ جو ہیں وہ آپ کو جو 100 روپے میں 80 روپیز ہے, وہ آپ اس پہ ماں باپ آپ کی اولاد, آپ کی بہن, آپ کے بھائی, وہ 80 پہ ہیں. وہ آپ کی رسپانسبلٹی میں آتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے انہیریٹنس کے شیئر ہولڈرز ہیں. جو انہیریٹنس ہوتا ہے نا اس کے شیئر ہولڈرز بھی ہوتے ہیں. جیسے فرض کریے میرے شیئر والد کو مل سکتا ہے, والد کا شیئر مجھے مل سکتا ہے, بیوی کو شیئر مل سکتا ہے, بیٹے کو شیئر. جو انہیریٹنس کے جو لوگ ہیں وہ صدقہ زکوٰۃ میں نہیں ہیں. صحیح. رشتہ دار جو ہیں وہ بہن بھائی نہیں ہیں. بہن بھائی تو بہن بھائی ہیں. تو میں اپنی بہن یا بھائی کو 80 پہ اپنے میں سے اپنے جو طیب ہے اس پہ سے خرچ کروں گا. یعنی جیسے میں اپنا گھر چلاتا ہوں تو اسی طرح میں بہن بھائی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہوں. اب آیا سوال رشتہ دار, تو رشتہ دار وہ آپ کے بہن بھائی نہیں ہوتے, وہ آپ کے بہن بھائی ہیں. رشتہ دار الگ کیٹیگری ہے. کزنز ہو گئے, کزنز ہو سکتے ہیں آپ کے, بہنوئی ہو سکتا ہے اگر وہ مسکین کیٹیگری میں آ جائے, ٹھہر جائے. بہن ہو سکتی ہے جب وہ ٹھہری ہوئی کنڈیشن میں آ جائے. لیکن بہن کو اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تب تو اس کے بہنوں کے ساتھ بنا سکتے ہو. اگر اس کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کے ساتھ آپ پہ رسپانسبلٹی, تو آپ اپنے 80 پہ کریں گے, اس پہ سے نہیں کریں گے آپ. یہ میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ماں باپ ہوتے ہیں اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ 70 پہ تھوڑی کر رہے ہیں, وہ تو اس کے اپنے 80 سے کر رہے ہیں. اسی طرح اس کی ایک بہن اگر فرض کی اس کی شادی میرے ساتھ رہ رہی ہے تو میں اس کو شیئر کروں اپنے 80 پہ سے. اب شادی ہو گئی اس کی تو اب اس کی ذمہ داری ہو گئی اس کے شوہر کی. اب شوہر کمزور ہے فرض کریے, تو اس کو میں سپورٹ کر سکتا ہوں. صحیح. اس کو میں 80 میں سے نہیں, اس کو صدقہ دے سکتا ہوں. اگر وہ مسکین ہو گیا, اگر کنڈیشن میں پھنس گیا یا کسی کنڈیشن میں آ گیا تو وہ مسکین کی کیٹیگری میں آ جائے گا, تو وہ میرے ایک طرح سے انڈائریکٹ رشتہ دار ہو گیا. بہن کو نہیں دے رہا, بہن کو تو میں اپنے پیسے سے دوں گا اس وقت بھی. تو رشتہ دار میں بہن بھائی نہیں آتے. ایک اور سوال ہے کہ یہ جو صدقہ ہے یہ صرف ہم مال کی کنڈیشن میں دے سکتے ہیں یا کوئی ہمارا عمل, جس طرح لوگ معاشرے میں کہتے ہیں یہ آپ نے کام کر دیا, بچے کو حافظ بنا دیا تو یہ صدقہ جاریہ ہے, اور یہ کر دیا تو یہ. دیکھیں وہ جو آپ کسی کے ساتھ دوسرے طریقے سے جو آپ کام کرا رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے, جسٹیفائی کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک بیٹے کو, ایک لڑکا ہے, اس کو آپ نے قرآن مدرسے اس کو ایجوکیشن کروا دی, تو وہ پھر رقاب ہے نا, وہ تو کون سی آیت تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو آپ راستے کے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کو, راستے کے بیٹوں کو آپ ایجوکیشن کر سکتے ہیں. کہ وہ کچھ لوگ ہیں پڑھنا چاہتے ہیں, ان کو آپ نے اس راستے کے اندر لگا دیا, تو وہ آپ کو اس کا جواز ملے گا اور صدقہ ملے گا. آپ نے صدقہ نیکی کے اندر کیا, وہ مطلب وہ پیسے کی کنڈیشن میں نہیں ہے. اس کو زکوٰۃ کہیں گے. آپ نے جسٹیفائی کر رکھا ہے کہ اللہ کے احکامات کے لیے میں نے اس کو یہ فراہم کر دیا کہ وہ پڑھ لے. اللہ کی محبت میں آپ اس کو کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کو میٹیریل گین میں نہیں دے رہے آپ. میں نے کہا تھا زکوٰۃ جو ہے وہ ہر طرح ہے. جسٹیفائی تو آپ کر سکتے ہیں لوگوں کی خدمت کر کے بھی, زکوٰۃ ہے, لیکن آپ میٹیریل گین یا اناج یا کوئی ایسی میٹیریل چیز دیں گے وہ صدقہ کہلائے گا. صحیح. وہ جی. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ تو باہر کچھ مانگنے والے نظر آتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں جو, ان کو دینا ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں, ان کا سوال یہ کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے ہیں سسٹم جو بن گئے ہیں مانگنے والے ہیں پروفیشنلی. اچھا, اب اگر آپ اس سچویشن میں آ جائیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بھئی یہ پروفیشنلی, آپ سوچئے آپ کے پاس تو سوال کرنے والا آ گیا نا, سوال کرنے والا ساحل آ گیا, سوال کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے مانگ رہا ہے وہ. اب آپ نے کہا بھائی مجھے پتہ ہی, تو پیچھے آرگنائزیشن ہے اور یہ سارا سب پتہ بھی ہے فرض کے, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے تو اپنا بوجھ ہلکا کیا, کیونکہ ایسی جگہ پہنچ گئے ملک میں جہاں مانگ ہی نہیں رہا کوئی.
تو وہاں سے پھر آپ کو بھیجنا پڑ رہا ہے کہ یہیں پر ان مانگنے والوں کو دے دیں آپ. تو بہتر یہ ہونا چاہیے کہ اگر مانگنے والا آ گیا آپ کے سامنے تو آپ کو تو یہ خوش ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ بلانے والا آ گیا, میں تو دیکھ اپنا اللہ کا وہ کر کے, آپ کا تو ہے ہی نہیں نا وہ اینی کیس, وہ ہے ہی اس مانگنے والے کا. اب وہ آگے جو کیا ہو رہا ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں. ہاں, جیسے کہ ایسے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں روڈوں پہ مل جاتے ہیں, ڈرگس ایڈکٹس ہوتے ہیں, نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ. اب آپ کے پاس آگے مانگتا ہو, آپ تو مانگ دے دیا, آپ کو پتہ ہو جا کے نشہ کرے گا. تو ہمارا کنسرن نہیں وہ کیا کر رہا ہے, ہم تو اپنے اعمال صحیح کر رہے ہیں. ہمارا تو اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں, ہم یہ رکھ رہے ہیں محبت کو سامنے, جو میں نے بتائی تھی اس آیت میں کہ محبت میں دے رہے ہیں. باقی وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ ہمارا حساب ہی نہیں ہے اس کا. تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہمارا پروفٹ ہوتا ہے, جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو گورنمنٹ بھی آپ کے پروفٹ پہ ٹیکس کاٹ لیتی ہے, جس سے وہ یہ جو معاشرے میں پولیس ہے یا دوسرے جو اپنے گورنمنٹ کے حساب سے, ہاں یتیموں مسکینوں کو وہ بھی اپنے دیتے ہیں بعض اوقات نا. جیسے میں جہاں رہ رہا ہوں یورپ میں, تو وہاں پہ وہ دے رہے ہیں, جو کام نہیں کر رہے تو ان کو منتھلی دے رہے ہیں, ان کی فیملی ہے تو اس کو زیادہ دے رہے ہیں, جو اکیلا رہ رہا ہے اس کو کم رہ رہا ہے. تو ہمارا جو پروفٹ ہو رہا ہے تو یہ ٹیکسز وغیرہ نکالنے کے بعد جو بچ رہا ہے اس میں سے بھی ہمیں دینا ہے. ہاں آپ کو دینا ہے مسلمان مومنوں کو. ہاں اب آپ پتہ ہے وہ تو دے رہے ہیں اپنے سوسائٹی میں لوگوں کو. جی جی. تو وہ تو گورنمنٹ کی پالیسی میں ہے, گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں, ہمارے ایک یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کر رہے ہیں, نان مسلمس کو دے رہے ہیں. بھائی کہیں وہ آیا طوفان آیا, صحیح ہے دے دیا آپ نے, لیکن یہ سوچیں کہ ایمان والوں تک پہنچے گا تو ایمان والے بڑھیں گے. الٹا کیا ہو رہا ہے کہ نان مسلم کی جناب کھولی, جناب ان کو دینا شروع کر دیا. تو اگر انہوں نے نان مسلم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے تو وہ اس سسٹم میں آپ کے پیسے چلے گئے نا, بائی فورس چلے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے. لیکن آپ یہ لوگ کوشش دیکھیں, میں بتاؤں دینے کے اندر یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ان کمیونٹیز یا ان لوگ, جیسے کہ دیکھیں آپ جو تھوڑی کمیونٹیز ہوتی ہیں, جیسے آغا خان کمیونٹی ہے وہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, یا بوری کمیونٹی اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, تو اپنی کمیونٹی کو مضبوط کرتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کریں تو کوشش یہ کریں کہ یہ نہیں میں فکس کر رہا, لیکن پہلا پریفرنس دینا چاہیے اپنے بلیورس کے اندر ود ان دا کمیونٹی, تاکہ آپ کی ایک جماعت بنے, آگے بڑھیں لوگ. ہمیں فکر لگی وہاں طوفان نہ ہو, آگے نان مسلم کنٹری وہاں پیسے دے دیے, بتائیے وہ کس کھاتے میں دے دیا آپ نے. مان لیے طوفان آ گیا, اللہ نے نقصان کر دیا, لیکن پہلے تو آپ اپنے ادھر دیکھیں نا کہ آپ کے اپنے سرکل ایمان والے بڑھیں, اسی میں زیادہ کوشش کریں. تو گورنمنٹ نے اگر وہ پیسے کاٹے ہوئے ہیں تو وہ تو ایک کمیونٹی سسٹم ہے, تو وہ تو آپ نے گورنمنٹ کے ٹیکس دیا کیونکہ گورنمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں. اس لیے پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں تو پاکستان ہمارا ٹیکس کاٹ رہا ہے, اس کا اس پروفٹ سے کوئی تعلق نہیں جو آپ کر رہے ہیں. آپ جب دیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں 8 کیٹیگری, تو وہ آپ نے اپنے ان لوگوں کو دینا ہے جس سے آپ کا سسٹم بڑھے گا. ایمان والوں میں شیئر کر کے کوشش کریں. ایک یہ بھی میں بتاؤں, نان مسلم کو لوگ دے دیتے جی کہ ضرورت مند ہے, وہ ہندو ہے ادھر دے دوں, کرسچن ہے اس کو دے دوں, وہ ہماری کام کرنے والی ہے فلانی ہے, وہ میں اس کو اس میں ہم دوسرے صدقے میں سے دے سکتے ہیں, وہ جو رسول سے مشورہ ہے. ہاں اگر ہم میں رہ رہا ہوں فرض کریں وہاں, تو میرے ارد گرد اگر نہیں ہے کوئی جو رسول سے مشورہ کر رہا ہوں, اس کا جو صدقہ میں نکال رہا ہوں یہاں پہنچا دیں. بالفرض اگر کوئی آ جائے, جیسے میرے پاس کام کر رہا ہے کوئی لڑکا ہے مگر ہندو ہے, نہیں یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, وہی پہلا پریویلیج دیں گے آپ نے, یہی بتانا چاہ رہا ہوں میں مطلب دے سکتا ہوں اگر فوری طور پہ اس کو ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی, اس کو وہ بھی باہر سے آیا ہوا فرض کریں نیپال سے. اچھا کہیں سے بھی آیا ہوا ہے, آپ نے نان مسلم کو جب دیا اس کو باقاعدہ وضاحت کریں کیوں دیا آپ نے. ہاں یہ اول تو میں تو اس کو بالکل 10% چاہوں گا کہ پہنچے. میں وجہ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کو نان مسلم کو دینا کوئی غلط نہیں ہے. مین چیز یہ کہ آپ اپنے حق مار رہے ہیں اس شخص کا جو آپ کا مسلمان بھائی مر رہا ہے بھوکا, اس کو پریفر کریں, اور اگر دے رہے ہیں تو اس کو میک شیور کریں, اس کو ایجوکیٹ کریں جی کہ بھائی ہماری یہ سسٹم ایسا بنا ہے اور ہماری یہ ہوتا ہے اور ہم اس طرح دیتے ہیں اور ہم نے کوئی آپ پہ احسان نہیں کیا, یہ تو اللہ نے ہمیں قانون ہے, ہم کو اس لیے دینا پڑ رہا ہے آپ کو. صحیح. تو اس کو تاکہ اس کو پتہ چلے, تاکہ وہ رغبت کا ایمان لائے. تو عیسائی کیا کر رہے ہیں, وہ تو پیسے دے ہی رہے ہیں. جتنی عیسائیت پھیل رہی ہے آج, وہ غریب لوگوں کو, غربت لوگوں کو, غریب علاقوں میں جا کے پیسے سے لوگوں کو کرسچنس کرتے ہیں, وہ چیریٹی دے کے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دنیا میں کرسچینٹی جو ہے, جیسے ہمارے یہاں یہ جو ہوتے ہیں بیچارے جھاڑو دینے والے غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کو کرسچن بنائے عیسائیوں نے بنا دیے, کیونکہ ان کو ضرورت مند تھے, ان کو پیسہ دے کے ان کو بنا دیا عیسائی. تو میرا یہ وہ ہے کہ جس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں, کرسچینٹی آج پھیلی ہے اس طرح ہے کہ غریبوں کو, بہت زیادہ یہ مصیبت زدوں کو عیسائیوں نے پیسہ دے کے انہوں نے کمیونٹیز عیسائی بنا دی, ناٹ بیکاز آف میسیج دے کر.
انہیں آج بھی میسیج نہیں پتا ہے. تو اگر کریں ایسا تو ضرور میسیج دیں تاکہ رغبت ہو تو ایمان لیا ہے وہ. صحیح, مطلب جیسے بھی آپ نے کہا تھا نا, جیسے سائل ہے اگر اس کو ہم دے رہے ہیں, اپنا بوجھل کا کر رہے ہیں, وہ نشہ کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو وہ تو نان مسلمس میں بھی مطلب اس معاشرے میں مل رہا ہے ہمیں, جو شراب پی رہے ہیں, ایسی سڑکوں میں گھومتے پھر رہے ہیں. نہیں, اب آپشن اگر فرض کو آپ کے پاس سوال کرنے والے پتہ ہے آپ کو اس طرح بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں, جی, تو پریفر آپ ایسا کریں, ایسے سوال کرنے والے کو دیں جو آپ کا کل وہ دعوت میں آ سکے. ٹھیک, ایک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس کو دینے میں غلط نہیں ہے, لیکن پریفر اگر میسج کے ساتھ دیں, زکوٰۃ بھی دیں اس کی. ہاں, ایڈوانٹیج یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس 10 مانگنے والے آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی میرے پاس اگر ہے اور اگر کوئی یہ ایمان والا ہے اور ایمان میں بڑھ سکتا ہے اس طرح, تو اس کو میں ہدایت دے رہا ہوں, تو اس کو پریفر کریں. جو ویسے ہیں مانگے ان کو پھر کم کریں. لیکن اگر فرض کو کوئی سچویشن ایسی ہے جہاں آپ کو کچھ ملی تو پھر مجبوراً دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. صحیح, زکوٰۃ ہم کو سالانہ, ماہانہ یا روز کے مطابق نکالنی ہے یا سالانہ ماہانہ, مطلب کیا سسٹم ہے؟ یا سال میں ایک دفعہ نکالیں, روز کی نکالیں, یا ماہانہ کے طور پر؟ اچھا, اب دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. دیکھیے یہ ایک آدمی کی جو جس طرح کا وہ آدمی کام کر رہا ہے, اگر کوئی کام کر رہا ہے ڈیلی ویجز پر, یعنی روز کے روز کو پیسے مل جاتے ہیں, اور ایک آدمی کر رہا ہے ہفتے کے حساب سے, اور ایک آدمی کر رہا ہے مہینے کے حساب سے, اور ایک آدمی بزنس کرتا ہے جو سال کے اندر جا کے اپنا وہ ٹرن اوور دیکھتا ہے. اس طرح کا وہ سسٹم بنا ہوا ہے دنیا میں. اتنا میں زیادہ اس کے پڑھا لکھا نہیں ہوں ان معاملات میں. تو جو ڈیلی ویجز کر رہا ہے اور وہ ڈیلی اس کو پروفٹ اپنا کہیں الگ نکال کے رکھ لیتا ہے تو نکالتا جائے ڈیلی, اور اگر ویکلی کر رہا ہے تو ویکلی کر لے, اور منتھلی کر رہا ہے تو منتھلی کر لے, اور اگر سال میں جا کے کر رہا ہے تو پھر وہ سال میں جا کے. کوئی بھی فکس نہیں ہے, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, جس سچویشن سے وہ پیسے اس کو پاس پروفٹ آ رہا ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جان لو جب بھی تمہیں کسی بھی شے سے پروفٹ ہو جائے. اب پتہ چلا آپ نارمل طریقے روٹین میں رہ رہے تھے, کہیں سے آپ کو پیسہ آ گیا, انہیریٹنس کا پیسہ آ گیا, وہ ایک دم پروفٹ ہو گیا, تو وہ پھر اس میں سے 20% نکالیں آپ. تو میرا کہنے کا مقصد ہے اللہ نے کوئی فکس ٹائم نہیں رکھا ہوا, اکارڈنگ ٹو سچویشن اینڈ انوائرمنٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں. ایک آیت میں ضرور حوالہ کرتا ہوں, قرآن مجید کی آیت ہے سورہ 6 انعام, اس کی 141 آیت, وہ میں پڑھتا ہوں. هو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابهة وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اور وہی ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے باغات جعفریات کی اور بغیر جعفریات کی, جالی جس پر بیلیں چڑھتی ہیں جعفریات, اور کھجور کے درخت اور مختلف زراعت جو کھائی جاتی ہے, اور زیتون اور انار ملتے جلتے غیر ملتے جلتے. کھاؤ اس کے پھل جب پھل پک جائیں, کھاؤ اس کے پھل جب پک جائیں, اور اس کا حق دو اس دن جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے, اور انہیں تم نہیں تم فضول خرچی کرو, بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہاں لکھا ہوا ہے کھاؤ اس کے پھل جب پھل پک جائیں, اور اس کا حق دو, یعنی اللہ کا حق دو اس دن جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے. تو اب آپ اس آیت سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب بھی آپ کا پھل یعنی فروٹ جو آپ نے بزنس کیا یہ پروفٹ ہوا, آپ اللہ کا اسی وقت نکال دیں حق. تو یہ فصل سے ریلیٹڈ ہے, تو جب بھی فصل پٹ جائے, فروٹ آ جائے اور اس کی فصل کٹ جائے تو آپ نکال دیں لوگوں کا حق. یہ اس سے یہ بھی یہی سے آ رہا ہے کہ کس آدمی کو پروفٹ کب ہو رہا ہے, ڈیلی ہو رہا ہے, ویکلی ہو رہا ہے, منتھلی ہو رہا ہے, سالانہ ہو رہا ہے. اکارڈنگ جب بھی آپ کو پھل مل رہا ہے آپ اسی وقت اس کا کر دیں شیئر. تو اٹ آل ڈیپینڈز اپان کی سرکمسٹانسز, جس سرکمسٹانسز میں آپ ہیں تو آپ جس طرح چاہیں آپ کر سکتے. نارملی ہمارے معاشرے میں مروجہ بن گیا رمضان ٹو رمضان, وہ بھی غلط نہیں اگر کوئی اس طرح کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, یہ قرض حسنہ, قرض حسنہ بھی دے سکتے, جیسے اس میں لکھا تھا جو پھنسا ہوا ہے اس آدمی کا جس پہ جرمانہ ہے. نہیں یہ صدقہ, یہ زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آئے گا یا قرض حسنہ کوئی الگ کیٹیگری میں؟ نہیں یہ تو آپ کا وہ پیسہ ہے نا جو آپ کا قرض, تو آپ صدقہ سے تھوڑے, آپ کا اپنا پیسہ تھا جو دیا تھا آپ نے, تبھی تو آدمی کو برا بھی لگتا ہے کہ میرا پیسہ واپس نہیں کیا اس آدمی نے.
دیکھیے جب قرض دیا تھا آپ نے تو آپ نے اپنے رائٹ پیسے سے دیا, اپنے 80 میں سے دیا. اب جب وہ نہیں دے پا رہا تو آپ نے اس کو خیرات کر دیا تو اللہ تعالیٰ ریٹرن کر دے گا. لیکن آپ کو اگر صدقے کا ہوتا تو آپ کو بہت ہی نہیں تھا, وہ تو صدقے دوسرے کا تھا ہی نہیں, وہ آپ کا تھا ہی نہیں. آپ کو برا اس لیے لگتا ہے کہ آپ کا 80 میں سے تھا. وہ جب بھی کسی کو آپ دیتے ہیں کوئی اماؤنٹ آف منی, یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ ریٹرن کر دے گا, تو آپ اس میں سے دیتے جو آپ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے, وہی تو قرض ہوا, ورنہ تو پھر. لیکن جب وہ نہیں دے پا رہا کسی وجہ سے تو آپ نے اس کو صدقہ کر دیا, تو وہ صدقہ چیریٹی تو کر دیا آپ نے, لیکن وہ اس کیٹیگری والوں میں سے نہیں ہے. سپوز میں کسی سے بزنس کر رہا ہوں جی اور میں کسی کو, ہماری جیسے ہم لوگ کام ہے, ہم کریڈٹ کرتے ہیں کام میں, تو اگر کسی کو میں نے 10,000 روپے دے دیے اور اس کسی وجہ سے وہ مجھے, آپ مائک ایسے کر لیں ذرا, اس نے کسی وجہ سے مجھے دوبارہ ریٹرن, ریپیٹ کریں. ہاں میں سپوز میں بزنس کر رہا جی ہوں جی اور میں نے کسی کو سپوز 10,000 روپے دے دیے, جی اس بیس پہ کہ وہ 2 مہینے بعد دے گا, مہینے بعد دے گا اس چیز کے اگینسٹ, اور کسی وجہ سے وہ کرائسس میں آ گیا, وہ نہیں دے پا رہا, تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو یا کچھ کر دو, کیا ہم اس کو قرض میں دے سکتے ہیں؟ نہیں, تو قرض حاصلہ کر دیا تو وہ آپ نے بزنس میں سے دیا, تو وہ آپ کا بزنس کا پیسہ تھا نا, بزنس کا پیسہ تھا, لیکن نہیں وہ آپ کا پیسہ تو نہیں ہے نا. بزنس میں سرٹن پروفٹ تو 10% ہے, لیکن 80% 90% تو میرا اپنا لگا ہوا ہے نا, میں اس میں 10% کما رہا ہوں, لیکن وہ کسی وجہ سے پوری اماؤنٹ نہیں دے پا رہا, تو وہ اس کو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس وقت کرائسس میں آ گیا, مجھے آپ معاف کر دو, تو ہم اس کو قرض حسنہ میں ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں, جیسے کہ آپ نے جب بزنس کر رہا ہے کسی آدمی سے, تو وہ تو آپ کا پیسہ پہلے ان دا فرسٹ پلیس ہے ہی نہیں. وہ تو آپ نے بزنس کا پیسے جو بزنس کر رہے ہیں, تو بزنس کا جو انویسٹمنٹ ہے اس میں سے آپ کر رہے ہیں نا, تو وہ تو آپ کا پیسہ, یہ ایک پیسہ ہوتا ہے پرسنل قرض حسنہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو, مجھ سے آپ سے قرضہ مانگا تو میں نے اپنا پیسہ دیا, میں نے بزنس کا پیسہ تھوڑی دیا. تو آپ نے بزنس کنڈیشن میں جا کے دیا, آپ نے بزنس کر رہے تھے, آپ نے اس آدمی کا بھائی میں دے دوں گا آپ کو, آپ نے اس کو دے دیا. اب وہ جا کے آگے جا کے پھنس گیا, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا جو صدقہ کا پیسہ ہے, جو آپ اس بزنس سے کر رہے ہیں پروفٹ, اس پروفٹ میں جو آپ صدقہ دے رہے ہیں, وہ پیسہ واپس پہلے آپ کمپنی کو پہنچائیں. اس کو تو پہنچانا پڑے گا نا آپ کو, آپ وہاں پہنچائیں گے اور پھر اس کو معاف کریں گے آپ. معاف ورنہ وہاں تو آپ کا بزنس تو لاس ہو جائے گا نا, بزنس جو بزنس کا 100-200 جو بھی پیسہ تھا, تو آپ نے کیا کیا, جو صدقہ اس کو آپ نے بنایا مسکین, وہ پھنس گیا نا, ٹھہر گیا, تو مسکین کے اندر اس کو تو معاف کیا آپ نے قرض, لیکن آپ کو تو چاہیے ہوگا نا پیسہ, وہ آپ کی کمپنی کو یا آپ کے اس کو, وہ دے ہی نہیں پا رہا, تو میں کیسے اس کو کمپنی کو دوں گا؟ نہیں آپ سمجھیں میں نے کیا, آپ دوبارہ ایک منٹ سنیں. دیکھیے آپ نے کمپنی کا پیسہ لگایا, کمپنی کا پیسہ, ٹھیک ہے, اس آدمی نے وہ پھنس گیا جا کے مسکین, تو فرض کے 10,000 روپے تھے. اب آپ نے کیا کیا, جس مسکین کو آپ نے 10,000 روپے دینے تھے, وہ 10,000 واپس کمپنی کو ریٹرن کیے اور اس کو وہ کر دیا قرض حسنہ, تو کمپنی کے واپس 10,000 روپے آ گئے. صدقے جو دینے تھے آپ نے کسی آدمی کو, ایکس آدمی کو آپ نے دیا تھا, وہ تو سمجھ گیا میں, اسی طرح وہ وہاں سے پروفٹ میں کم ہو گیا, لیکن اگر ہم نے دوسری صورت میں اس کو قرض دے دیا, وہ آپ نے قرض حسنہ کر دیا, اس کو آپ نے قرض حسنہ کر دیا, لیکن وہاں تو پیسے آپ کو ریٹرن کرنے ہوں گے نا, وہ آپ نے اس کیٹیگری کو جو مسکین کو دینے تھے وہ آپ نے سمجھے اس کو دے دیا ہے, کیٹیگری میں ہم اس کو دے سکتے, اس کو کیٹیگری بنا دیا کہ یہ کیٹیگری میں آ گئے, لہٰذا اب یہ 10,000 روپے میں نے ریٹرن کر دیا کمپنی کو, یہ اس طرح ہے. اچھا دوسرا ایک اور سوال ہے, یہ جو قریبی رشتہ داروں میں جیسے آپ کہہ رہے ہو بھائی اور بہن, تو یہ ان کے جو جیسے بچے وغیرہ یا ان سے آنے, وہ بھی قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں یا نہیں؟ وہ رشتہ دار کہاں ہیں بھائی, وہ تو آپ کے ہو جائیں گے نا, بھائی کے بچے تو آپ کے بھتیج ہو گئے نا. ہاں, تو وہ رشتے میں نہیں آتے؟ نہیں وہ رشتہ دار نہیں, رشتہ دار تو کزنز وغیرہ ہیں. اچھا, بھائی کے بچے تو آپ کے وہ ہو گئے نا, بلڈ ریلیٹڈ. اچھا ایک اور مسئلہ, جیسے اب ہم نے اللہ کی آیت آپ نے پڑھی تھی آخر میں کہ ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں ہوتا. یہ تو میں ایمان والا نہیں ہوں, خالی ابھی میں نے سن لیا تھوڑی دیر میں, اور میں اس لالچ میں کہ مجھے گھاٹا نہیں ہوگا اور میں پیسہ خرچ کرتا ہوں. نہیں کیسے لالچ, وہ جو کیٹیگریز کو کرنا ہے آپ لوگ, خامخواہ نہیں کرنا. میں صرف ابھی آیت میں سمجھ تھوڑی دیر جسٹ ابھی پڑھ رہا ہوں آیت نا, ابھی میں نے پڑھی اور ابھی میں نے دیکھا کہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک ریلائز کرا رہا ہے کہ مجھے اگر میں خرچ کرتا ہوں تو مجھے گھاٹا نہیں ہوگا, تو میں اس بیس پہ خرچ کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ مجھے بتا رہا 700 گنا ہو جائے گا اگر میں اس بیس پہ خرچ کرتا ہوں. میرا ایمان مطلب اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے لالچ کہ میں یہ کیٹیگری میں کماؤں. تو اللہ کو معلوم ہے آپ کی نہیں, تو مطلب اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں. بعض لوگ تو پہلی دفعہ جو آتے ہیں یا کچھ الگ الگ کانسیپٹ ہوتا ہے نا.
نہیں میری بات سنیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ایمان کو جانتا ہے نا کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, پرپس. لیکن یہ دیکھیں میں یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان والے ہیں اور جو اس کے اندر صحیح طریقے سے جو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ کہ دنیا میں مال اور زینت زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے نان مسلمس کو دے رکھا ہے. اے رب ان کو یعنی فرعون کو اور ان کے جو ملا ہے ان کو تو نے زینت مال اور دے رکھا اور زینت دے رکھی اس دنیا کی. تو اس کے معنی ہے کہ اگر کوئی ایسا لالچ کر بھی رہا ہے تو ہو سکتا ہے قرآن میں اللہ کہا ہے جو اس دنیا میں چاہتا ہے ہم اس کو یہاں دیتے ہیں, جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم وہاں دیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی قرب کے لیے اللہ تعالیٰ مال دے دے. اللہ نے یہ پرنسپل ضرور دے دے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جس طرح خرچ کرو ہم اس کو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیں گے. لیکن یہ تو ایمان والے کے ساتھ ہوگا, اور جو اگر لالچ میں بھی کر رہا ہے اس کو بھی دے دے گا, کیوں قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے جو تم دنیا میں جو ہم تمہیں دے دیں گے لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا. تو جو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بعض دفعہ دے دیتا ہے, اور احساس آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہم ایمان والوں کا کام ہے کہ ہم صحیح طریقے سے مطلب جس طرح کے حق ہے اس کو اس طرح کریں. اچھا یہ جو بھی آپ نے بتایا کہ جس طرح مسکین کو 80% میں سے بعد میں اپنا پے کر کے بعد میں آپ اس کو مسکین ظاہر کر کے اس میں آپ پے کر دیں جیسے میں, تو اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کی مطلب ایک تو ہم دیکھ رہے تھے واقعی بچوا مجبور ہے, واقعی اس نے مسکین ہو گیا اور اس کو دینا چاہیے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے اخراجات بہت بڑھا لیے اور اپنے آپ کو مسکین ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں یہ, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ ہمارے پیسوں سے مطلب اس کو مطلب یہ غلط یوز کر رہا ہے. تو کیا ہم اس کو بھی مسکین میں لے سکتے ہیں؟ آپ خود جواب بھی دے رہے ہیں, آپ سوال بھی کر رہے ہیں. نہیں ایک آدمی اخراجات بڑھا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا وہ کریں کہ بھائی تم تو ضرورت مند ہو اور تمہیں تو ضرورت کے تحت ہم تمہیں پرووائڈ کر رہے ہیں, تو تم آہستہ آہستہ وہ بڑھا رہا ہو تو اس کے وہ تو آپ بات چیت کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس آدمی کا کیا پرپز ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں, بھائی اس حد تک ہم کر سکتے ہیں, اب تم اس سے زیادہ اگر بڑا چادر پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں نا, کیونکہ وہ تو ضرورت مند ہے تو وہ اب اس کا ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے. نہیں ضرورت کی بات نہیں ہے, مطلب بائی فورس وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, حالانکہ جیسے بزنس میں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہوتی لیکن اپنے آپ کو مسکین ظاہر کر کے بولتے ہیں یار معاف کر دو. نہیں مسکین ظاہر نہیں, آپ کو اگر معلوم ہے مسکین تو وہ دیکھیں مسکین وہ کیٹیگری ہے جو وقتی طور پہ کسی سچویشن میں جان کے ٹھہر جاتا ہے, جس کا اچھا خاصا چلا تھا, جیسے آپ نے بتائی تھی مثال دی, آپ پھنس گیا, اب وہ کافی عرصے تک پھنسا ہوا ہے, تو اس کو آپ اس کو پرووائڈ کریں. تو جو آپ پرووائڈ کریں گے اس کو اتنا ہی کر سکتے ہیں جو آپ کی لمٹس ہے دینے کی, آپ اس کو بیونڈ تو کراس نہیں کر سکتے, جو آپ کو بھی تو ایک خاص اماؤنٹ دے سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے آپ. یہ تو سچویشن تو اس طرح ہے کہ جو ٹھہرا ہوا ہے اس کو آپ دے دیں. السلام علیکم شیخ بھائی, یہ سوال تھا بقرہ کی ہے آیت 215, اس میں لکھا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, کہہ دے جو کچھ بھی خرچ کرو اپنے مال میں سے بس وہ والدین کے لیے, قریبی رشتہ داروں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے اور ابن سبیل کے لیے ہو. تو میرا کویشچن یہ تھا کہ چونکہ باقی کیٹیگریز وہی ہیں جو صدقے میں آ رہی ہیں سوائے پیرنٹس کے, تو اگر پیرنٹس کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی صدقے میں آئے گا یا وہ آپ کے 80% میں سے جائے گا؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. اب خرچہ جب لفظ آتا ہے نا, خرچ تو ایکسپینڈیچر ہے, یہ پروفٹ نہیں ہے, یہ ایکسپینڈیچر ہے. تو کہہ رہا ہے کل ما انفقتم من خیر, یعنی بیٹرمنٹ سے کرنا ہے. بیٹرمنٹ یہاں پر لفظ جو دیا ہے خیر کا دیا ہے, خیر کرنا ہے. خیر کا مطلب بیٹرمنٹ کے لیے اپنے والدین کے لیے کریں, رشتہ داروں کے لیے کریں, اور یتیم کے لیے, مسکین کے لیے, اور اپنے سبیل. یہ صدقہ کے علاوہ آپ کے 80 میں سے آپ ان کو بعض دفعہ اگر کرنا چاہتے ہیں خیر فار بیٹرمنٹ, جو اللہ نے دے دیا 20 وہ تو دے ہی دیا تھا, اب آپ اور بھی بیٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس بہت اگر پیسہ ہے تو بیٹرمنٹ کے لیے, بہتری کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وما تفعلوا من خیر, بہتر میں سے, بیٹرمنٹ میں سے, بہتری میں سے, فإن اللہ بھی علیم, بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جاننے والا ہے. تو یہ صدقہ نہیں ہے, یہ تو آپ بیٹرمنٹ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی بہتری کے لیے. خیر. اب اس کو ہمارے معاشرے میں خیرات, عربی کو اس خیر کو خیرات بھی کہتے ہیں. عربی کا اس لفظ جو ہے کہ صدقات اور خیرات, یعنی خیرات ایک الگ لفظ ہے عربی میں جس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ صدقہ لگ دے رہے ہیں, خیرات یعنی بہتری کے لیے آپ کریں خرچ. تو اللہ کی اس آیت میں جو لکھا ہو وہ ہے بیٹرمنٹ, اور بیٹرمنٹ ریلیٹ کر رہا ہے بہتری کے لیے.
یہ صدقہ نہیں ہے چیریٹی جسے ہم سمجھ رہے ہیں, یہ بیٹرمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں آپ. ہاں مائک کو پکڑیں. صحیح ہے یا غلط؟ اچھا ٹھیک ہے, ان کا سوال یہ ہے کہ جو کمیٹی ہم ڈالتے ہیں, کچھ لوگ آپس میں کمیٹی ڈال لیتے ہیں, تو اس کمیٹی کے اوپر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم صدقہ دیں نہیں دیں. فرض کریے ہم سب نے مل کے کمیٹی ڈال لی, تو 50 آدمی کے درمیان یا 10 آدمی کے درمیان اگر ہم ڈال لیں 100 روپے یا 500 جو بھی اماؤنٹ ہے, تو ایکچولی آپ دیکھیے وہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہوتا ہے آپ اپنے اخراجات نکال کے آپ اس میں سے شیئر کرتی ہیں, وہ آپ کا جمع ہوتا جاتا ہے. وہ آپ ہی کا پیسہ ایک سال میں جمع ہو گیا, تو وہ آپ نے ایک طرح سے اخراجات نکالے ہوئے تھے اور آپ نے جمع کر لیا, تو وہ آپ کو کیا بن گیا, پروفٹ ہو گیا. اس میں سے آپ کو 20% نکالنا پڑ جائے گا. تو کمیٹی نکال سکتے, کمیٹی کر سکتے, لیکن اصل بات ہے کہ وہ آپ کا ہو گیا ٹوٹل پروفٹ, کیونکہ آپ جو اخراجات نکالتے جا رہے تھے اس کے علاوہ اس اخراجات کے بعد وہ جمع ہو رہا تھا. الٹیمیٹ ایک سال کے اسپین میں جمع ہو گیا, تو ہم اس میں سے ہم 20% نکالیں گے. یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ خواتین کے زیورات کا جو ذکر ہوا تھا, تو اس میں اس کی قیمت کا تعین کر کر جو ہے اس میں سے 20% اس کو نکالا جائے گا, تو پھر یہ زیورات مستقل رہتے ہیں ان کے پاس, تو یہ ہر دفعہ مقصد اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے یہ اس کا یہ ہے کہ جو زیورات ایک دفعہ سمجھ لیں, جب بھی فرض کریے ایک دفعہ مجھے زیور مل گئے 5, تو جس وہ زیور مجھے ملے تو وہ ٹوٹل پروفٹ ہے میرے. اگر اس کی وائف جو ہے وہ سارے شوہر وار اس کے اخراجات اٹھا رہے, تو وہ پورے کے پورے میرے کو پروفٹ ہے وہ اس لڑکی کے لیے, اس جس کو ملے 5 سیٹ. تو وہ اس 5 سیٹ پہ 20% نکالے گی. اب اگلے سال نہیں نکالے گی, وہ ایک دفعہ نکال دیا بس ختم, ہر سال نہیں نکال رہا وہ. اب فرض کریے کہ اس کو ایک اور سیٹ مل گیا, تو جو ایک اور سیٹ ملا اس پہ 20% نکال دیں. اچھا ایک اور سنیے, اب فرض کریے کہ 5 سال بعد کچھ سال بعد اس جو اماؤنٹ تھا آپ کا وہ تھا 5 سیٹ تھے وہ 100 روپے کے, لیکن وہ 5 سال بعد سونے کی قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے وہ ہو گئے 120 روپے کے. سپوز ایک دفعہ تو میں دے چکا تھا, اب 5 سال بعد میں نے کہا معلوم تو کروں کیا قیمت ہو, کہنا اب تو ہو گئے 120 روپے کے, تو میں کیا کروں اس میں سے 20 روپے میں سے 4 روپے دے دوں گا. یعنی جو منافع ہوا, یاد رکھیں منافع میں دینا ہے آپ نے. ایک دفعہ 5 کے شروع میں اسی دے کہ آپ نے نہیں دیے تو آپ نے دے دیے. اب ہر وقت نہیں دینا, ہر سال, کیونکہ آپ دے چکے, وہ پاک ہو گیا, آپ کا تزکیہ ہو گیا نفس اور پیسے کا. اب جب دیں گے اگر وہ منافع ہوگا, جب وہ منافع ہوگا تو دیں گے. فار ایگزامپل ایک گھر ہے, گھر میں نے خریدا یا کسی نے آپ کو گھر دے دیا, وہ پروفٹ ہو گیا. اب آپ نے اسی وقت گھر کی قیمت معلوم کر لی کہ آج کے وقت اس کی فرض کی 100 روپے کا گھر ہے یہ آج کے زمانے میں, مجھے گھر مل گیا, لیکن 10 سال بعد وہ ہو گیا 1000 روپے کا. ایک بات ہے, تو آپ نے کیا کہ جس وقت آپ نے لیا تھا اس پہ تو آپ دے چکے تھے کیونکہ آپ کو نفع میں مل گیا تھا. اب 1000 روپے جب بیچا آپ نے, جب 1000 روپے آیا آپ کے پاس, تو 100 میں 900 پروفٹ ہوا آپ کو, تو 900 پہ 20 روپیز دیں گے آپ. ایک چیز اور مجھے پوچھنی ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں جو فطرہ دینے کا طریقہ کار ہے, یہ اس کی کیا ویلیو ہے ہمارے قرآن میں؟ جیسا کچھ حوالہ فطرہ دیتے ہیں, ہم لوگ بھی ابھی تک دیتے آئے ہیں, لیکن اب کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فطرہ دیتے ہیں نا, یہ تو سب ہاں نماز سے پہلے فطرہ دینے کا طریقہ ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ خیرات ہے, یہ خیرات مطلب ضروری ہے یہ نہیں, یہ تو ایسے جیسے بیٹرمنٹ کے لیے آپ کچھ دے رہے ہیں, لیکن جو صدقہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو پوری 8 کیٹیگریز میں باقاعدہ, وہ تو یتیم ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں. یہ تو آپ نے ایسے ایک سلسلہ بن گیا ہوگا کسی طرح کلچرلی, لیکن جو قرآن نے جو بیان کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں, ان سب لوگوں کو اندر آپ نے شیئر کرنا ہے یہ پیسہ جو بھی ہے اماؤنٹ. تھینک یو. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 20% ہم نے زمرے میں دینا ہے, یہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ ولی اللہ ہے, ولی رسول ہے, وہ ابن سبیل ہے؟ یہ ایک انڈیویجول آدمی کس طرح سے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا, یا یہ کہ کسی ایک جگہ دے دے 20%؟ وہ ذرا اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں. اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ اب یا تو 20 روپیہ کس طرح وضاح کرے گا. اس میں جو کیٹیگریز ہیں تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے اللہ کا جو ہے 8 کیٹیگریز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں زمرے میں. اللہ کو آئیڈینٹیفائی اور رسول کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کام جہاں پر اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے, یعنی مساجد ہیں جیسے, وہ صرف اور صرف کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟
اللہ کا گھر کہتے ہیں. مسجد حرام ہے, مسجد نبوی ہے, مساجد ہیں جو صرف اللہ کے اور اس کے رسول کی, یعنی اللہ اور رسول جو ہے وہ دونوں, جیسے اللہ اور اس کا رسول جنگ کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح اللہ اور اس کا رسول ساتھ ساتھ ہے. یعنی وہ پورشن جو خالصتاً اللہ کے لیے آپ دیں گے, یعنی مساجد میں دے دیں, قرآن پرنٹ کرا دیں آپ, ہے نا, وہ اللہ کا ہو گیا اور رسول کا ہو گیا. اور وہاں پر جیسے یہ جگہ ہے, یہاں پر آپ دیکھیے, یہاں پر ہم قرآن کے لیکچرز دیتے ہیں اور یہااں پر قرآنی آیات کا پرچار ہوتا ہے. جو آپ کے ہاتھ میں کتاب تھے اس میں بھی آیتیں ہیں, تو وہ بھی قرآن اللہ کی آیتیں ہیں. تو جہاں پر بھی, یہاں پر یا وہاں کوئی اور ادارہ جہاں پر صرف اور صرف اللہ کی آیتوں کو پرچار کیا جا رہا ہے کتاب کی شکل میں, ڈی وی ڈی کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں, یہ تو وہ ذریعہ ہے. یا ہمارا انٹرنیٹ ٹی وی آج کل براڈ کاسٹ ہو رہا ہے پوری ورلڈ کے اندر. اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے اس وقت, پوری ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں. کسی بھی دنیا کے انٹرنیٹ ٹی وی سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے مفت میں نہیں کر لیا, ہمارے اس کے درکار ہے بہت پیسے, لیکن ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ میسیج اللہ کا دور دور تک پہنچے. تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ڈی وی ڈی دے رہے ہیں اگر, تو ڈی وی ڈی سے کوئی مس یوز ہو رہا ہے. تو کوئی بھی کام جس میں اللہ اور اس کا رسول کا میسیج سامنے آ رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب آیا تیسرا زمرہ ہے راستے کے بیٹے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں پڑھنا چاہتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ مذہبی علوم مدارس میں پڑھنا چاہتے ہیں, ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگ ان کو ایجوکیشن دلاتے ہیں, وہ راستے کے بیٹے کراتے ہیں. بٹ ناٹ ایک عام ایجوکیشن ہی, وہ راستے کی ایجوکیشن, قرآن اللہ تعالیٰ کے میسیج کی ایجوکیشن, وہ راستے کے بیٹے ہو گئے. پھر ہے للفقراء المہاجرین. یہ وہ فقیر مہاجر ہیں جو کہ اس دنیا میں, اللہ ایک اور ایک آیت میں کہتا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے, وہ صرف اللہ اس کے رسول کے ہی پیغام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ فقیر مجھ جیسا ایک آدمی, وہ فقیر ہے جو اللہ اور رسول کے کام میں لگا ہوا ہے. یہ وہ اس کا شعر ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں بزنس کرتا ہوں. میں بزنس نہیں کرتا. ہاں پہلے مرچنٹ نیوی میں تھا میں, تو اس میں نو کرتا, اس کا مجھے معاوضہ ملتا تھا جہاز چلانے کا, کیپٹن بن جاتا میں جہاز کا, تو وہ ایک مجھے معاوضہ ملتا, تو وہ میری نوکری, تو اس پہ سے مجھے پروفٹ دینا. لیکن اب جو میں کام کرتا ہوں میں تو اللہ اور اس کے رسول کے پچھلے 18-19 سے وقف پر رکھا ہے میں زندگی. تو ہر کام جو میں کر رہا ہوں تو میرا بھی تو گھر چلے گا نا. میرا وہ شعر ہے, لوگ دے نہ دیں وہ مگر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. لیکن یہ جو شعر ہے یہ وہ شعر ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے. وہ فقیر جو فقیر فقرا پوچھا آپ نے, مہاجر فقرا, وہ ایمان میں ہجرت کر جاتے ہیں اور اس کاز کے اندر لگ جاتے ہیں. اب میرے سے ایک میں ہی تھوڑی, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, مولوی حضرات ہیں, وہ بھی بیچارے اسی کام میں لگے ہوئے, قرآن پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. تو لوگ تو بڑے تراویح میں پڑھا رہے ہیں. اب تراویح میں کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں, آپ کو ویسے ہی دے دینے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں تراویح کے تنخواہ مانگ رہا ہے بھائی, وہ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. بھائی آپ کو ویسے ہی دینا چاہیے, اس بیچارے کا گھر کیسے چلے گا, وہ اس کو دیں آپ. اس کا شعر ہے, وہ اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے, تراویح پڑھاتا ہے, یا ویسے بھی جو اللہ رسول کے اس میں ملوث ہے کاؤس کے اندر, پروپیگیشن کے اندر آپ کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. تو اس میں وہ فقراء مہاجر جو صرف اللہ کے کاؤس کے کام میں ملوث ہیں, جو اور کوئی کام نہیں کرتے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو وہ پہلے سے والذین تبعوا الدار والایمان, اور جو لوگ دائرے میں مائیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے اندر اور مائیگریٹ کر کے یہ سوچتے ہیں ہم ایسا کام کریں گے. ایک پہلے سے کر رہے ہیں, جیسے مجھے فرض کے 300 کے کام کرتے ہوئے مجھے دیکھ کے کچھ لوگ دنیا میں متاثر ہو جائیں, انسپائر ہو جائیں کہ ہم بھی یہی کام کریں اللہ کے کام کے لیے. تو وہ مائیگریٹ کر کے زندگی میں اگر کریں تو ان کو بھی تو گھر چاہیے, ان کو بھی تو گھر چلائے گا, فائنینشیل کنڈیشن, تو وہ ان کو بھی آپ دیں, وہ صدقہ پہ زندگی گزاریں گے. وہ کام نہیں کریں گے, وہ یہی کام کے لیے اگر اپنے کو وقف کر دیں تو وہ مائیگریٹرز ہو گئے. ان کو بھی ان کا بھی حق ہے, اور جو پہلے سے مائیگریٹڈ ہیں ایمان کے اندر ان کا بھی ہے, ان کو بھی صدقہ دیں گے. پھر ہے ولد القربہ. ہر فیملی کے اندر رشتہ دار ہوتے ہیں. تو رشتہ دار وہ لوگ ہیں جو آپ کی اپنی فیملی میں جو غریب رشتہ دار ہیں, جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں, آپ معلوم کریں تو آپ اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دیں. وہ ان کا بھی ایک شعر ہے. بلکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ غریب رشتہ دار آ جائے تو باقاعدہ اس کو بری نگاہ سے دیکھا تھا, یہ آ گیا پھر مانگنے, جبکہ وہ اسی کا شعر ہے. مطلب آپ کو اللہ نے کروڑپتی بنایا ہے تو وہ بیسیکلی اپنا شعر لینے آیا ہے. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پہلے سے امانت رکھی ہوئی تھی, ہاں بھائی اٹھا کے دے دیں اس کو, خوشی سے دیں آپ. کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے یہ آپ کا نہیں ہے,
آپ کو برا لگے گا اس کی شکل, اور اگر آپ سمجھیں اسی کا ہے تو پھر آپ اس کو دے دیں, اسی کا شیئر تھا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے ہی میرا نہیں تو وہ تو اس کو دے دے, ڈھونڈتا پھرے گا بھائی کوئی ہے لے لو, رشتہ دار نہیں تو پھر وہ اگر نہیں ہے کوئی خاندان میں کسی ہے تو مجھے پہنچا دے, میں پہنچا دوں گا کسی رشتہ دار کو. اسی طرح رشتہ دار ہو گیا. اسی طرح یتیم, اس کا یتیم, اس کی فیملی میں اس کا ارد گرد کا یتیم, اس کی فیملی میں کوئی نہ کوئی یتیم ہوگا, وہ اس کو دے دے. تو یتیم کلاس بھی ہے, اس کے تو یتامہ اس کا ہو گیا, رشتہ دار اس کا ہو گیا. تو اگر نہیں ہے تو یتیم آرفنیج ہیں, آرفنیجز ہیں, وہاں دے دے. اور مساکین وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ حالات کے اندر مسکین کی جمع مساکین ہے, سکنہ سے ہے کہ ٹھہر گیا, اچھا خاصا کام کر رہا تھا, یہ اپنی زندگی گزار رہا تھا اور کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سک رہا, تو وہ وقتی طور پہ ٹھہر گیا, اب اس کو پرابلم آ رہی, تو وہ آپ سے آن کے سوال کر لیں تو آپ اس کو دے دیں کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آج کل جو حالات میں پھنسا کچھ تو مجھے تھوڑا, تو وہ آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں, چیریٹی دے سکتے ہیں. تو یہ 8 کیٹیگری جو آپ نے سوال کیے ہیں کہ یہ 8 زمرے جو ہیں یہ دیے جا سکتے ہیں. اب ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو, جیسے کہ میں انسٹیٹیوٹ ایسا کھول لوں کہ پورے 20 روپے آپ یہاں دے دیں, تو میں یتامہ آپ کی اپنے ہمارے سینٹر کے ارد گرد کے جو لوگ یتیم ہیں جن کی فیملی میں, وہ مجھے بتا دیں, اپنا نام لکھا دیں, میں اب سمجھا رہا ہوں, سمجھا اللہ رسول کا تو آپ کو سمجھ آ گئی, جو ساری کتابیں بن رہی ہیں یہ سب بن رہا ہے. اب آیا کہ آپ کے جتنے لوگ ہیں وہ مجھے بتا دیں کہ ہم سب اب فرض کریے سارے آدمی پول ان کر رہے ہیں, اس میں سے جن کے یتیم ہیں وہ نام لکھا دیں, تو وہ پول ان پیسہ یتامہ کلاس میں نے ان کو دے دیا, یتیم انہی کے یتیم واپس ریٹرن ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے. پھر جیسے رشتہ دار سب کے ہیں, کوئی آپ نے مجھے پیسے دے 20, اس پہ سے پھر مجھ سے ہی مانگ لی کہ بھائی ہمارے رشتہ دار ہیں, فلاں ضرورت مند ہے, آپ مجھ سے لے جائیں. تو وہ اس طرح ایک سسٹم میں ڈیولپ آگے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کروں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن ہاؤ مچ دا گروپ از انوالو ان دا سینٹر. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ایک جگہ پول کر دے, پھر وہی واپس مانگ لے اپنے رشتہ دار کا, فقیر کا, کہ ان کو مجھے دینا ہے. تو یہ یہاں بھی دیا سکتا ہے. یا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کو معاشرے میں پہلے کہتے تھے بیت المال, بیت المال ہوتا تھا ایک زمانے میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وہ وہاں دیا جاتا تھا, پھر وہاں سے وہ 8 کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا. تو اب وہ یہاں کوئی کر نہیں رہا ہے. تو یہ اس طرح ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی آواز کیسے ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن کیسے اور کسے دی جاتی ہے؟ جسٹیفیکیشن یعنی جسٹیفیکیشن کیسے کسے, اگر اللہ کو دی جاتی ہے؟ اللہ کو نہیں دے رہے بھائی, آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جس کو آپ نے پیسہ دیا اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے ہم. ہاں اس کو جسٹیفائی کریں نا کہ بھائی میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں. کہنا ہے بھائی آپ ہی کا تھا, میرے پاس امانت تھی, میرا نہیں ہے. آپ مجھ پہ شکر بھی نہ کریں, تھینک یو بھی نہ کہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ اس آدمی کو اس طرح دے رہے ہوتے جیسے کہ میں دے رہا ہوں تاکہ وہ آپ کی وہ کرے, تعریف کر دے یا کچھ کر دے. اگر آپ اس کو یہ ریلائز کرا دیں بھائی یہ آپ ہی کا ہے, یہ میرے پاس امانت ہے آپ کی, کیونکہ قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے, یہ آپ اس کے میرے بزنس کے پروفٹ کے شیئر ہولڈر ہیں, یہ آپ کا شیئر ہے. تو اس طرح جب جسٹیفائی کریں گے تو اس کو بوجھ بھی نہیں, وہ آرام سے مانگ لیا کرے گا ان کے ہر مہینے, تو آپ آرام سے اس کو دے دیا کریں گے بھائی تمہارے شیئر اتنا نکلتا ہے. اس طرح سمجھیں آپ. لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کریں گے تو وہ آپ یہ چاہیں گے میری کچھ تھوڑی تعریف ہو کہ میں تجھے دے رہا ہوں, میرا اللہ نے کیا کیا ہے, جو اللہ نے جن کو برینز دیے ہیں, جن کو اللہ نے پیسے سے نوازا ہے, ان کو, ان غریبوں کو شیئر ہولڈر بنا دیا آپ کے بزنس کے اندر کہ یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ بیچارے غریب لوگ کچھ نہیں کریں گے, یہ آپ سے مانگیں گے لاؤ تم کرو, پوری زندگی محنتیں تم کرو, راتیں کالی تم کرو, ہمارا شیئر ہمیں دے دو. اس طرح دینا ہے آپ نے ان کو. یہ جسٹیفیکیشن ہو جائے گی اگر آپ ان کو وضاحت کر دیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, نہیں میرا مقصد تھا جسٹیفیکیشن کا لفظ تو 40-45 دفعہ مطلب اقیم الصلاۃ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے, تو وہ جو جسٹیفیکیشن ہم مطلب عمل بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جسٹیفائی بھی کریں, مطلب وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ اصل میں ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے, اس لیے اللہ نے اتنی دفعہ جسٹیفائی کروایا ہے انسان کے صلاۃ قائم کرو, زکوٰۃ دو, کیونکہ ہم جسٹیفائی ہی نہیں کرتے. ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پیسے دے رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے کیوں کر رہے ہیں. صلاۃ قائم کر رہے ہیں نہیں بتا رہے کیوں کر رہے ہیں. حج کرنے جا رہے ہیں نہیں بتا رہے کیوں کر رہے ہیں, بس جا رہے ہیں. ہر جسٹیفائی کرنا جانتے ہی نہیں ہیں. بلکہ کوئی اگر پوچھ لے تو بلکہ ایسی سوسائٹی میں بیٹھے جہاں اس کو ذرا معیوب سمجھاتا ہے مذہبی آدمی کو, تو وہاں چھپا بھی رہے, مذہب کو بھی چھپا لیا. تو جسٹیفائی تو کرتا ہی نہیں آدمی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. اور جب آیات کو سمجھنے کے بعد جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ڈر خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے بھی سبق سنا رہا ہے, عمل بھی کر رہا ہے اور جسٹیفائی بھی کر رہا ہے. تو جسٹیفائی وہ نہیں کرتا جو اس کو مانگتا. بھی اللہ نے کہا صلاۃ کرا, زکوٰۃ دو, جسٹیفائی کرو. اتنی دفعہ اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے اعمال کو جسٹیفائی کریں. اور قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی میں آتا ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب مابوس کر دے ان میں رسول انہی میں سے
یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے گا تیری آیت، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور علم دے گا لوگوں کو کتاب کا، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کو جسٹیفائی کرے گا. یہ سب کرنے کے بعد یُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو تزکیہ کر دے گا، جس کو اردو میں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے. زکوٰۃ، تزکیہ کا مطلب جسٹیفائی کرے گا یا جواز دے گا کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے. وہ آیت تلاوت کر رہا ہے، کتاب کا علم دے رہا ہے، حکمت سے بات کر رہا ہے، اور لوگوں کی سوچیں، لوگوں کی باتیں یا خیالات جسٹیفائی کر دے گا، تزکیہ کر دے گا. جیسے اس بیٹی نے آن کے کہا کہ اتنا واضح ہے یہ سب، تو لوگ کیوں نہیں کر رہا ہے. جسٹیفائی ہو گیا، ایک دم سب کلیئر ہو گئی بات. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فورتھ ڈیوٹی میں ہے کہ لوگوں کا وہ تزکیہ کر دے گا، جسٹیفائی کر دے گا. تو جسٹیفیکیشن ہم سب کو آیات کے ساتھ عمل کرنے کے بعد اس کو یہ بتائیں بھی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. عام طور پہ بتانے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو آیت شیئر ہو جاتی ہے اور پھر اس کو بھی ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا بھی. اس لیے جسٹیفائی. میرا نام وقار ہے شیخ صاحب. جی جی. میرا سوال یہ کہ ہمارا جو رننگ بزنس سے جو پروفٹ آ رہا ہے تو اس پر تو ہم 20% دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اب جو بیلنس رہ گیا ہے پیچھے اس کا کیا ہوگا، اور اگر وہ ایسڈ کی شکل میں ہے تو اس کا کیا کریں آپ؟ میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا تھا اپنے لیکچر میں بھی کہ آپ جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں، جو رننگ پروفٹ میں آ گئے تو آپ نے صحیح کرنا شروع کر دیا. اب آپ حساب لگائیں کہ آپ نے بزنس کتنے پیسے سے، کس زمانے میں کتنے اماؤنٹ تھا اس وقت، کتنا آپ کے پاس پیسہ تھا اس وقت، کس حساب سے آپ نے وہ چیز شروع کی تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ انویسٹمنٹ کی یا یہ میرے پاس پروفٹ تھا جس سے میں نے تو اس پروفٹ پہ تو آپ نے وہ جو پروفٹ تھا اس پہ آپ کو اس وقت 20 دینا تھا. اب اس پروفٹ سے اب اتنا بڑا ایسٹ بنا ہوا ہے تو اچھی اماؤنٹ بن گئی. اس اماؤنٹ پہ پھر آپ نے 20% نکالنا ہوا. اب اتنا اگر پھنس کے وہ کئی لاکھ بن جائے گا تو آپ ایک دم تو نہیں دے سکتے. تو پھر آپ کیا کریں کہ اپنے ذہن میں ایک فگر بنا لیں، اس کو انسٹالمنٹ کر لیں کہ بھائی اتنا اماؤنٹ میں نے نکال لیا اتنا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو آسانی کے لیے اس کو مہلت دی گئی ہے کہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے مہلت ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو وہ تو فیصلہ کر لے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ میرا ربا تھا اور اس کو میں نے رکھا، ایسٹ بن گیا. اب میں اتنا اماؤنٹ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رننگ پروفٹ میں سے جو ہے وہ بجائے 20 روپے نکالے 30 روپے نکالنا شروع کر دے اس میں سے ملا کے. سمجھ رہے میری بات؟ تو وہ آہستہ آہستہ اس پیسے کو آہستہ آہستہ بڑھا، یا اگر بہت صحیح زیادہ ہے تو ایک چھوٹی جائیداد بیچ دے، اس کو جسٹیفائی کر لے. تو وہ اٹ آل ڈپینڈس اپون اکارڈنگ ٹو سچویشن اینڈ انوائرمنٹ. جو اس آدمی کا اپنا سلسلہ ہے وہ اپنا نکال سکتا ہے، اس کے حساب سے وہ اس کو کر سکتا ہے. اچھا شیخ صاحب، اگر وہ جیسے میں نے حساب لگایا کہ ہمارا وہ بن گیا 1 لاکھ روپے، جا تو اب وہ میں قسطوں میں دینا شروع کر دیا. 20 روپے ہے نا، 1 لاکھ پہ 20,000 روپے بن گئے نا آپ کے. جی جی. تو اب 20,000 کو آپ نے قسط لگا دی اپنی زندگی جب تک میں زندہ ہوں کہ اپنے رننگ پروفٹ ایکسٹرا پروفٹ میں سے بجائے 20 نکالنے کے 30 دینا شروع کر دیں. تو تھوڑا 10 کر کے دیتے جائیں آپ. اچھا، اگر اس ایسٹ کی قیمت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے پھر؟ نہیں، وہ تو اب آپ نے نکال لیا، اب تھوڑی ہو رہا ہے. اب وہ ایسٹ پھر آپ تو نہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ بڑھنے کے بعد نہیں ہو رہی. وہ تو آپ نے ایک چیز کیلکولیٹ جو کر لیا تو وہ این آن ورڈز ہے. اب وہ کتنا بھی بڑھ جائے اس سے وہ نہیں ہو رہا. آپ تو اس لمحے سے کر رہے ہیں جہاں سے آپ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. شیخ صاحب، وعلیکم السلام. میرا نام یاسر ہے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے 100 کا پروفٹ ہوتا ہے، صحیح ہے. سورہ انفال 41 میں 20 نکال دیتا ہوں، پھر اسی میں 69 آتا ہے کہ پھر کھاؤ اس میں سے جو اچھا حلال ہے. میں اس میں سے گولڈ لے لیتا ہوں 80 میں سے. سورہ محمد 36 اور 37 مطلب اس کا مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا 80 کا، میں نے اس میں سے گولڈ لے لیا ہے. اب اس پہ مجھے کیا دینا ہے؟ مطلب دوبارہ سے میں اپنا کیوں دیں گے آپ؟ کیونکہ گولڈ کی قیمت سیم نہیں ہے. ایک طرح سے میں نے بزنس اسٹارٹ کر دیا ہے، ہر سال اس میں انکریز ہو رہا ہے. نہیں، جب آپ نے لے لیا گولڈ جب تھوڑی دیں گے آپ، تو اس میں انکریز ہو رہا ہے. اور وہ میں نے اس پیسے سے لیا ہوا جس کا مجھے سوال نہیں ہے، مطلب اس کا مجھے جواب نہیں دینا. بیک اپ کہہ رہا ہوں سوال ہے، جب اس گولڈ کو آپ بیچیں گے تب پروفٹ ہوگا نا. گولڈ نہیں بیچ رہا میں، مطلب رکھا ہے جب بیچوں جب پروفٹ ہوگا، جب ہوگا، جب تک لے کے بیٹھے رہے. صحیح. تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب، میرا نام عامر ہے. اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر میں سیلریڈ پرسن اور میری سیلری اپروکسیمیٹلی اگر 1 لاکھ ہے، اپروکسیمیٹلی پتا ایسے ہی ہے، اور تو اس پہ کس طرح دیں گے اگر آفٹر مائی ایکسپینسز، اور مطلب مائی جائز ایکسپینسز، ناٹ کہ ایسے کوئی فضول خرچی ہو. ہاں، آفٹر دی ایکسپینسز واٹ یو سیو what I save per month اس پہ دیں. Let's say کہ if I save like something like 50,000 or 20,000، سب آپ 50,000 سیو کریں تو 50,000 پہ دیں گے آپ. 50,000 پہ دیں گے. 1 لاکھ پہ نہیں دیں گے. 1 لاکھ تو آپ نے ارن کیا، پروفٹ تو 1 لاکھ ہوا. اب آپ کا گھر ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، جو بھی فیملی ہے وہ آپ نے خرچے کر دیے.
اب آپ بیسک نیڈ ہے میری. ہاں جو بھی آپ کی نیڈ ہے, اب آپ نے رکھ دیا سیو کہ میں وہ جو سیو جیسے کہ اس پہ دینا ہے آپ نے, وہ ہے پروفٹ آپ کا. پھر وہ جس میں جیسے بڑھتا جائے گا پھر اس پہ الگ سے دے دیں گے. ہاں جب اگلے سال اگلے مہینے پھر آگے 1 لاکھ, پھر 50 پہ, پھر 50 پہ دیتے ہیں, تو اس طرح دیتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.